ٹھیک ہے، آئیے اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسا موضوع ہے جو بہت پیچیدہ ہے، کافی ذاتی بھی ہے اور اکثر متنازع بھی سمجھا جاتا ہے۔ جی، اسلامی ریاست کا تصور۔ بالکل، اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس طارق فتح کی کتاب چیسنگ اے معراج کی کچھ اقتباسات ہیں۔ یہ کتاب اس پر ایک بہت ہی تنقیدی اور ذاتی نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کتاب کے بنیادی دلائل کیا ہیں، خاص طور پر مصنف ایک ذاتی روحانیت جسے وہ ریاست اسلام کہتے ہیں اور ایک سیاسی تھیوکریسی یعنی اسلامی ریاست، ان دونوں کے درمیان کیا فرق بتاتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے۔ کتاب اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ اس سیاسی نظریے کے تاریخی اور آج کے دور میں کیا نتیجے نکلے ہیں۔ یعنی حقیقی دنیا کی مثالیں بھی ہیں۔ جی، مصنف حقیقی دنیا کی مثالیں استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ دکھا سکیں کہ یہ تصورات عام لوگوں کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی ٹھوس اور زمینی بحث ہے۔ اور گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ مصنف کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ خود اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ خود کو ایک ایسے ہندوستانی کے طور پر بیان کرتے ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوا، ایک پنجابی جو اسلام میں پیدا ہوا، کینیڈا میں ایک تارک وطن، اور جس کی جوانی مارکسزم سے متاثر تھی۔ اتنی ساری شناختیں ایک شخص میں۔ بالکل، اور یہی پیچیدہ شناخت ان کی تحریر کو ایک بہت ہی منفرد زاویہ دیتی ہے جو شاید کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اور یہیں سے وہ اپنی کتاب کا مرکزی نقطہ اٹھاتے ہیں، جہاں وہ دو اہم تصورات متعارف کراتے ہیں: ریاست اسلام اور اسلامی ریاست۔ اچھا۔ ریاست اسلام سے ان کی مراد ایک فرد کی ذاتی روحانی کیفیت ہے، ایمان کی وہ حالت جہاں مذہب ایک اخلاقی کتب نما کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی آپ کے اندر کی دنیا کو سنوارتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اسلامی ریاست؟ اس کے بالکل برعکس، اسلامی ریاست ایک سیاسی ڈھانچہ ہے، چاہے وہ خلافت ہو، سلطنت ہو یا کوئی جدید ملک جو معاشرے پر حکومت کرنے کے لیے اسلام کو ایک سیاسی آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک بہت واضح فرق ہے، اور مصنف اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی چونکا دینے والی مثال دیتے ہیں۔ جی، ہندوستان اور پاکستان والی مثال۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان ریاست اسلام میں رہتے ہیں، جبکہ پاکستان کے مسلمان ایک اسلامی ریاست میں۔ یہ بات تو عام تاثر کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل۔ ان کے مطابق ہندوستان کے 150 ملین مسلمان جو گہرے مذہبی ہیں، بین الاقوامی دہشت گردی سے بہت کم تعلق رکھتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان بین الاقوامی دہشت گرد گروہوں کے لیے بھرتی کا ایک بڑا میدان بن چکا ہے۔ کتاب میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب ریاست مذہب کو کنٹرول نہیں کرتی، جیسا کہ ایک سیکولر جمہوریت میں ہوتا ہے، تو ایمان فرد کا ذاتی معاملہ رہتا ہے۔ تو لوگ اپنی روحانیت پر زیادہ بہتر طریقے سے توجہ دے سکتے ہیں۔ صحیح، لیکن جب ریاست خود کو اسلامی قرار دیتی ہے تو مصنف کے مطابق مذہب اکثر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگتا ہے، اور یہ ریاستی کنٹرول اختلاف رائے کو دباتا ہے، ایک خاص قسم کی تنگ نظری کو فروغ دیتا ہے جو انتہا پسندی کے لیے زرخیز زمین فراہم کرتی ہے۔ تو یہ صرف ایک نظریاتی بحث نہیں، مصنف کے مطابق اس کے حقیقی اور اکثر خوفناک انسانی نتائج بھی ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی دو ایسی کہانیوں سے ہوتا ہے جو دل دہلا دیتی ہیں۔ جی۔ پہلی کہانی پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے، جسے وہ عدالتی قتل کہتے ہیں، کی ہے، جسے ایک اسلام پسند فوجی عامر نے انجام دیا۔ اور دوسری کہانی جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ سوڈان کے اسلامی اسکالر محمود محمد طہا کی ہے۔ انہیں 1985 میں مرتد قرار دے کر سرِ عام پھانسی دے دی گئی تھی۔ جی، اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ طہا کوئی سیکولر یا لبرل نہیں تھے، وہ ایک اسلامی مفکر، ایک صوفی تھے۔ تو پھر ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے سوڈان میں شریعت کے فوری نفاذ کی مخالفت کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ معاشرہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی اہم نقطہ ہے، یعنی یہ کوئی سیکولر بمقابلہ مذہبی کی لڑائی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو خود ایک مذہبی ریاست کا اپنے ہی ایک مذہبی مفکر کے خلاف ایکشن تھا۔ بالکل، اور مصنف کے نزدیک یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا تصور اپنے اندر سے اٹھنے والی اختلاف رائے کی آواز کو برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ آواز کتنی ہی مذہبی کیوں نہ ہو۔ اچھا۔ یہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جسے مصنف مٹانے، کچلنے اور پاک کرنے کی خواہش قرار دیتے ہیں۔
مطلب ہر اس آواز کو خاموش کر دو جو سرکاری تشریح سے متفق نہ ہو۔ اور یہیں سے مصنف ہمیں اپنی پہلی بڑی کیس سٹڈی کی طرف لے جاتے ہیں، پاکستان، وہ واحد ملک جو خاص طور پر ایک اسلامی ریاست کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اور کتاب میں اسے ایک ناکام تجربہ قرار دیا گیا ہے۔ کن بنیادوں پر؟ مصنف اس پر کئی پہلوؤں سے بات کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بانی محمد علی جناح نے اپنی مشہور 11 اگست 1947 کی تقریر میں ایک ایسی ریاست کا وعدہ کیا تھا جہاں ہر کوئی اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہوگا۔ یعنی ایک سیکولر ریاست کا تصور۔ جی بالکل، لیکن کتاب کے مطابق ان کے اقدامات جلد ہی آمرانہ ہو گئے۔ مثال کے طور پر انہوں نے منتخب صوبائی حکومتوں کو برطرف کیا اور گورنر جنرل کے طور پر تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے، جو پارلیمانی جمہوریت کے اصولوں کے خلاف تھا۔ اور پھر تقسیم کا عالمیہ۔ کتاب اس کی انسانی قیمت پر بہت زور دیتی ہے، خاص طور پر سکھوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر۔ ہاں، جنہیں اپنے مقدس ترین مقامات سے محروم ہونا پڑا۔ ننکانہ صاحب، کرتارپور صاحب، یہ سب پاکستان میں رہ گئے۔ مصنف نے امرتا پریتم کی مشہور نظم آج آنکھاں وارث شاہ کا حوالہ دیا ہے، جس کی لائنیں آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لہو دی بھری چناب۔ یہ صرف سیاسی تقسیم نہیں تھی، یہ روح کی تقسیم تھی۔ اور اس کے علاوہ کتاب ایک انتظامی اور شناختی بحران کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ جی، مصنف کے مطابق پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ اس کی شناخت کیا ہوگی؟ کیا یہ تمام شہریوں کے لیے ایک ملک ہوگا یا صرف مسلمانوں کے لیے؟ اور اگر صرف مسلمانوں کے لیے تو مسلمان کون ہے؟ اور یہ ہمیں اس کتاب کے ایک انتہائی دلچسپ نقطے پر لاتا ہے، 1953 کی منیر کمیشن رپورٹ۔ اوہ، وہ تو کمال ہے۔ جب ریاست نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مسلمان کون ہیں اور اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے، تو ملک کے بڑے بڑے علماء بھی کسی ایک تعریف پر متفق نہیں ہو سکے۔ یہ تو بنیاد ہی میں ایک بحران کی نشاندہی کرتا ہے نا؟ بالکل۔ اگر آپ اس بنیادی سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو اس پر ایک ریاست کیسے تعمیر کر سکتے ہیں؟ صحیح، ہر عالم کی تعریف دوسرے سے مختلف تھی اور ہر ایک کی تعریف کے مطابق دوسرے فرقے کے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے تھے۔ تو اس خلا کو کس نے پر کیا؟ مصنف کا موقف ہے کہ اسی نظریاتی خلا کو اس گٹھ جوڑ نے پر کیا جسے وہ ملا فوجی اتحاد کہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف مذہبی طبقہ جو ریاست کی اسلامی شناخت پر زور دیتا ہے، اور دوسری طرف فوج جو قومی سلامتی کے نام پر طاقت اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے۔ اور ان دونوں نے مل کر کتاب کے مطابق ان دونوں نے مل کر جمہوری عمل کو ہمیشہ کمزور کیا ہے اور ملک کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا ہے۔ تو پاکستان کا تجربہ مصنف کے مطابق اندرونی تضادات سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ ایک اور ماڈل کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جو بالکل مختلف بنیادوں پر قائم ہوا، لیکن ان کے بقول اسی طرح کے نتائج پر پہنچا۔ سعودی عرب۔ جی، جسے وہ اسلامی ریاستوں کا سرپرست کہتے ہیں۔ جی، کتاب اس کی ابتدا 18ویں صدی میں محمد ابن عبد الوہاب ایک مذہبی مصلح اور محمد ابن سعود ایک مقامی حکمراں کے درمیان ہونے والے اتحاد سے بتاتی ہے۔ اور اس اتحاد نے ایک ایسی ریاست کو جنم دیا جس کی نظریاتی بنیاد وہابیت پر تھی۔ بالکل، اور مصنف وہابیت کو اسلام کی ایک انتہائی سخت، انتہا پسند اور عدم برداشت پر مبنی تشریح قرار دیتے ہیں۔ اور کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ صرف نظریاتی سختی نہیں تھی، بلکہ اس کا اظہار شروع سے ہی تشدد کی صورت میں ہوا۔ ہاں، مصنف بہت ٹھوس تاریخی واقعات کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے 1802 میں کربلا پر حملہ، جہاں امام حسین کے مزار کو تباہ کیا گیا اور ہزاروں شیعہ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد مقدس شہروں مکہ اور مدینہ پر حملہ کر کے صحابہ کرام اور پیغمبر اسلام کے اہل خانہ کے مزارات اور صدیوں پرانی اسلامی یادگاروں کو بھی تباہ کر دیا گیا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ شرک کی علامتیں تھیں۔ اور کتاب کا دعویٰ ہے کہ یہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جی، مجھے یہ پڑھ کر بہت حیرت ہوئی کہ سعودی ماہر تعمیرات سمیع انکاوی کا حوالہ دیا گیا ہے، جنہوں نے بتایا کہ پچھلی 2 دہائیوں میں مکہ کی 95% سے زیادہ تاریخی عمارتوں کو گرا دیا گیا ہے۔ ناقابل یقین ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام سے منسوب گھر کو مسمار کر کے وہاں پارکنگ اور ہوٹل بنانے کا منصوبہ تھا۔ اور یہیں پر مصنف ایک بہت اہم تضاد کی نشاندہی کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ جب ہندوستان میں بابری مسجد کو منہدم کیا گیا تو پوری مسلم دنیا میں شدید احتجاج ہوا، جو کہ فطری تھا۔ بالکل۔ لیکن جب سعودی حکومت پیغمبر اسلام، ان کی اہلیہ ختیجہ اور ان کے قریبی ساتھیوں سے منسوب تاریخی مقامات کو بلڈوز کرتی ہے تو مکمل خاموشی چھا جاتی ہے۔ مصنف پوچھتے ہیں کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے۔ کیا کتاب اس کی کوئی وجہ بتاتی ہے؟ مصنف کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سعودی عرب کا تیل کی دولت اور مکہ و مدینہ کے متولی ہونے کی وجہ سے مسلم دنیا پر اثر و رسوخ ہے۔ بہت سے مسلم ممالک اور تنظیمیں ان پر تنقید کرنے سے ہچکچاتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اسلام کی تاریخ کو منظم طریقے سے مٹانے کے مترادف ہے، تاکہ صرف ایک یعنی وہابی تشریح باقی رہ جائے۔ ایک اور واقعہ جس کا ذکر کتاب میں ہے اور جس نے مجھے واقعی چونکا گیا، وہ 1979 میں خانہ کعبہ پر ہونے والا حملہ ہے۔ او ہاں، وہ واقعہ۔ جب سینکڑوں مسلح جہادیوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا اور 2 ہفتوں تک وہاں خون ریزی ہوتی رہی تھی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے اسے اجتماعی یادداشت سے تقریباً مٹا دیا گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ مصنف کے مطابق سعودی حکومت نے اس واقعے کو تاریخ سے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ یہ ان کی حکمرانی اور ملک میں سیکیورٹی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ اور حملہ آور کون تھے؟ یہی تو سب سے اہم بات ہے۔ یہ حملہ ان کے اپنے ہی نظریاتی پیروکاروں نے کیا تھا، جو انہیں کافی اسلامی نہیں سمجھتے تھے۔ اس واقعے کو چھپانے سے مصنف کے اس نقطہ نظر کو تقویت ملتی ہے کہ کس طرح ایک خود ساختہ اسلامی ریاست اپنے ہی ورثے اور تاریخ کو تباہ کرنے یا چھپانے کا باعث بن سکتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کی حفاظت کرے۔ تو آئیے ان تمام نکات کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم نے طارق فتح کی کتاب کے ذریعے ذاتی ایمان یعنی ریاست اسلام اور سیاسی تھیوکریسی یعنی اسلامی ریاست کے درمیان فرق کو سمجھا ہے۔ جی۔ اور پھر پاکستان اور سعودی عرب کی مثالوں سے دیکھا کہ مصنف کے مطابق اس سیاسی نظریے کے کتنے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ مصنف کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ جب بھی اسلام کو سیاسی طاقت کے حصول یا اسے برقرار رکھنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا گیا، اس کا نتیجہ ہمیشہ تشدد، عدم برداشت اور اسلام کے اصل روحانی پیغام سے دوری کی صورت میں نکلا۔ تو ان کے مطابق اسلام کا مقصد سیاسی نظام قائم کرنا نہیں ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اسلام کا مقصد انسان کے اندر ایک اخلاقی اور روحانی تبدیلی لانا ہے، نہ کہ کوئی مخصوص سیاسی نظام قائم کرنا جس پر چند لوگ حکومت کریں۔ اور کتاب میں دی گئی مثالوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چاہے وہ پاکستان ہو، جہاں جمہوریت کو بار بار پامال کیا گیا، یا سعودی عرب، جہاں ایک مطلق العنان بادشاہت قائم ہے، دونوں جگہ اسلامی ریاست کا نعرہ اکثر شہریوں کے حقوق کو دبانے اور اختلاف رائے کو کچلنے کے لیے ہی استعمال ہوتا رہا ہے۔ اور مصنف اس کا دائرہ کار مزید وسیع کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ماڈل دنیا بھر میں ان اسلامسٹ تحریکوں کو بھی متاثر کرتا ہے جو سیکولر معاشروں میں رہتے ہوئے بھی اسی طرح کی تھیوکریسی قائم کرنے کا خواب دیکھتی ہیں۔ اور اس سے ان معاشروں میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان خلیج پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، اور مسلمانوں کی اپنی کمیونٹیز کے اندر بھی تقسیم بڑھتی ہے۔ تو آخر میں کتاب ہمیں ایک بہت ہی طاقتور اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک غیر آرام دہ دلیل کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جی، وہ یہ کہ مسلمان سیکولر جمہوری ممالک جیسے ہندوستان یا کینیڈا میں خود ساختہ اسلامی ریاستوں کے مقابلے میں زیادہ مذہبی آزادی اور خوشحالی سے رہتے ہیں۔ اور یہی وہ چیلنجنگ سوال ہے جو غور و فکر کے لیے رہ جاتا ہے۔ بالکل، کہ اگر مقصد ایک اچھی بامانہ مسلم زندگی گزارنا ہے، یعنی ایک ریاست اسلام حاصل کرنا، تو کیا ایک سیاسی اسلامی ریاست کا تعاقب نہ صرف بے سود ہے بلکہ اس اصل مقصد کے لیے نقصان دہ بھی ہے؟ پچھلی بار ہم نے سیاسی اسلام کے نظریے پر بات کی تھی، ایک بہت بڑا پیچیدہ آئیڈیا ہے۔ جی، لیکن آج ہم تھیوری سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیں گے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں کہ جب اسلامی ریاست کا نعرہ عملی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کی صورت کیسی ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے ہم 2 بہت مختلف لیکن اہم مثالیں دیکھیں گے۔ ایک طرف ایران، جو تقریباً نصف صدی سے ایک قائم شدہ اسلامی جمہوریہ ہے، اور دوسری طرف فلسطین، جہاں یہ سوال ابھی بھی جدوجہد کا حصہ ہے کہ مستقبل کی ریاست کیسی ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ اور آج کی گفتگو کا مقصد اسی تصور کے اندر اور باہر جھانکنا ہے۔
ہمارے ذرائع میں ایک بہت گہری پارسی کہاوت کا ذکر ہے جو ہماری بحث کا کیل محور بنے گی۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ درونش مردمانش را کشتے برونش دیگران را۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اندر سے یہ اپنے ہی لوگوں کو مارتی ہے اور باہر سے دوسروں کو۔ او، یہ تو بہت سخت تبصرہ ہے۔ جی، لیکن یہ اس تضاد کو ظاہر کرتا ہے جو اکثر اسلامی ریاست کے ظاہری چہرے اور اندرونی حقیقت کے درمیان پایا جاتا ہے۔ آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو آئیے ایران سے شروع کرتے ہیں۔ 1969 کے انقلاب کے بعد سے ایران نے خود کو دنیا کے سامنے، خاص طور پر مسلم دنیا کے سامنے، امریکی تسلط کے خلاف مزاحمت کے واحد قلعے کے طور پر پیش کیا ہے۔ جی، ایک ایسی ریاست جو اسلام کے اصولوں پر کھڑی ہے۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے۔ اور یہی وہ تضاد ہے جس نے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا۔ بالکل، ذرائع کے مطابق شروع میں بہت سے مغربی دانشور بھی اس ظاہری تصویر سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ سب سے بڑی مثال فرانسیسی فلسفی مشیل فوکو کی ہے۔ ایک منٹ، مشیل فوکو؟ وہی فوکو جنہوں نے اپنی پوری زندگی طاقت کے ڈھانچوں اور جبر پر تنقید کی؟ جی وہی۔ یہ تو بہت حیرانی کی بات ہے۔ وہ خمینی کے نظام میں ایسا کیا دیکھ رہے تھے؟ یہی تو سب سے دلچسپ نکتہ ہے۔ فوکو کو لگا کہ یہ مغرب کے مادی کلچر کے خلاف ایک روحانی انقلاب ہے۔ انہوں نے سوچا کہ علماء اقتدار پر براہ راست قبضہ نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا۔ جی، کہ وہ صرف ایک اخلاقی رہنمائی فراہم کریں گے۔ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان حقوق کے حوالے سے عدم مساوات نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک فطری فرق ہوگا جسے سب قبول کریں گے۔ یعنی ایک بہت ہی رومانوی تصویر تھی۔ بہت زیادہ۔ اور اس رومانوی تصویر کا حقیقت سے ٹکراؤ کب ہوا؟ بہت جلد، 8 مارچ 1979 کو، یعنی انقلاب کے صرف ایک ماہ بعد۔ صرف ایک ماہ بعد؟ جی، جب ہزاروں ایرانی خواتین نے جبری حجاب کے قانون کے خلاف تہران میں احتجاج کیا تو ان پر حکومت کے حامیوں نے حملہ کر دیا۔ اچھا؟ نعرے لگائے گئے، یا روسری یا توسری، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا سر ڈھانپو یا سر پر مار کھاؤ۔ او، یہ تو فوکو کی پیشگوئی کے بالکل الگ تھا۔ بالکل، یہ پہلا اشارہ تھا کہ یہ نظام کتنا غیر لچکدار ہونے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خمینی کا ویژن شروع سے ہی واضح تھا اور مغربی مبصرین اسے سمجھ نہیں پائے؟ کیا ان کا ویژن صرف ایک شیعہ ریاست کا تھا جو ایران تک محدود ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خمینی خود کو صرف ایران کا نہیں بلکہ پوری دنیا کی اسلامی تحریک کا رہنما سمجھتے تھے۔ تو یہ کوئی قوم پرستانہ تحریک نہیں تھی؟ ہرگز نہیں۔ ایران کے 11ویں جماعت کے نصاب میں آج بھی پڑھایا جاتا ہے کہ مسلم حکمرانی کا قیام ایک بنیادی اسلامی فریضہ ہے۔ خمینی کا مشہور قول ہے کہ اگر دنیا کے لٹیرے ہمارے دین کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو ہم ان کی پوری دنیا کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ تو ایک عالمی انقلابی ایجنڈا تھا۔ جی، لیکن یہ انقلاب صرف علماء نے تو نہیں کیا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں ٹریڈ یونینز، طلباء، لبرل، مطلب ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ جی، قوم پرست سب تھے جو شاہ کی حکومت سے تنگ تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ باقی سب منظر سے غائب ہو گئے اور صرف علماء کا کنٹرول رہ گیا؟ یہ آیت اللہ خمینی کی سیاسی حکمت عملی تھی۔ انہوں نے پہلے شاہ کے خلاف ایک وسیع اتحاد بنایا، ہر گروہ کو یہ تاثر دیا کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ لیکن اقتدار میں آتے ہی ایک ایک کر کے تمام اتحادیوں کو ختم کر دیا گیا، پہلے لبرلز، پھر قوم پرست اور آخر میں بائیں بازو کے لوگ۔ اور اس سب کی بنیاد ایک خاص نظریے پر رکھی گئی۔ جی، ایک ایسا نظریہ جس نے ان کے اقتدار کو دائمی بنا دیا، ولایت فقیہ۔ اچھا، یہ ولایت فقیہ کا نظریہ اکثر سننے میں آتا ہے، عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، سادہ لفظوں میں ولایت فقیہ کا مطلب ہے فقیہ کی سرپرستی۔ ٹھیک ہے۔ اس نظریے کے تحت ریاست کا سربراہ یعنی سپریم لیڈر اپنے فیصلوں کے لیے عوام کو نہیں بلکہ صرف خدا کو جواب دہ ہے۔ یعنی عوام کی رائے یا ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں؟ صدر اور پارلیمنٹ منتخب ہو سکتے ہیں لیکن حتمی طاقت سپریم لیڈر کے پاس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کی پوری عمارت ایک ایسے غیر جمہوری ستون پر کھڑی ہے جسے آپ ووٹ کے ذریعے ہٹا نہیں سکتے۔ یہ تو ایک مذہبی آمریت کو آئینی تحفظ دینے کا طریقہ ہوا۔ بالکل۔ اور ظاہر ہے جب طاقت اتنی مطلق ہو جائے تو اس کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں۔ ذرائع اس جبر کی کچھ بہت تکلیف دہ مثالیں بھی دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور ان میں سب سے ہولناک مثال 1988 میں سیاسی قیدیوں کا قتل عام ہے۔ ذرائع آیت اللہ منتظری جو اس وقت خمینی کے نامزد جانشین تھے ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق خمینی کے ایک فتوے کے بعد چند ہفتوں کے اندر
30,000 سے زیادہ سیاسی قیدیوں کو بغیر کسی مقدمے کے پھانسی دے دی گئی۔ 30,000؟ جی، ان میں 13-14 سال کے لڑکے لڑکیاں بھی شامل تھے۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ ایک اور حالیہ مثال 2003 میں ایرانی کینیڈین فوٹوگرافر زہرا کاظمی کی ہے، جنہیں ایوان جیل میں تصویریں لینے کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ یہ نظام اختلاف رائے کو کس بے دردی سے کچلتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ذرائع میں ایک اور بہت حیران کن بات کا ذکر ہے، ایک طرح کی پوشیدہ نسلی درجہ بندی کا۔ جی، یہ صرف مذہبی آمریت نہیں، اس میں نسل پرستی کا عنصر بھی ہے۔ یہ ایک ایسا نکتہ ہے جس پہ کم بات ہوتی ہے، لیکن ذرائع اسے واضح طور پر سامنے لاتے ہیں۔ آئین کے مطابق ولایت فقیہ یعنی سپریم لیڈر بننے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ امیدوار عربی النسل یعنی سید ہو۔ کیا؟ جی، ایران میں علماء کی پگڑیوں کا رنگ بھی اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ سیاہ پگڑی وہ علماء پہنتے ہیں جو سید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ سفید پگڑی فارسی نسل علماء پہنتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے، یعنی ایک انقلاب جو بظاہر فارسی قوم پرستی پر فخر کرتا ہے، اس کی سب سے اونچی پوزیشن پر ایک نسلی شرط لگا دی گئی ہے۔ جی، اور اس کی عملی مثال بھی موجود ہے۔ ذرائع جلال الدین فارسی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جو ایک اہم انقلابی رہنما تھے۔ انہوں نے صدارتی انتخاب لڑنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس لیے نااہل قرار دے دیا گیا کیونکہ ان کے والد افغانستان میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ نظام صرف مذہبی نہیں بلکہ نسلی بنیادوں پر بھی قائم ہے۔ ایک طرح سے جی۔ تو کیا اس نظام کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں، خاص طور پر مذہبی طبقے کے اندر سے؟ ہرگز نہیں، اور یہی امید کی کرن ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایران کے مذہبی مرکز قوم کے مدارس میں اس پر شدید بحث ہوتی ہے۔ آیت اللہ منتظری نے خود اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اس نظام کو مذہبی آمیریت قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ اچھا۔ اور سب سے اہم مثال عراق میں آیت اللہ سیستانی کی ہے۔ وہ ولایت فقیہ کے نظریے کو نہیں مانتے، اور انہوں نے عراق میں ایک ایسے آئین کی حمایت کی جو حتمی اختیار علماء کو نہیں بلکہ عوام کے منتخب نمائندوں کو دیتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی سیاسی تشریح کا کوئی ایک متفقہ ورژن نہیں ہے۔ بالکل، تبدیلی شاید مذہبی ادارے کے اندر سے ہی آئے۔ تو ایران کی مثال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک کامیاب انقلاب کے بعد بھی اسلامی ریاست کا تصور اندرونی تضادات، جبر اور یہاں تک کہ نسلی درجہ بندی کا شکار ہو سکتا ہے۔ جی، اب فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں یہ تصور ابھی جدوجہد کے مرحلے میں ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ فلسطینی تحریک کی شروعات بہت مختلف تھی۔ جی، بہت مختلف۔ ذرائع ہمیں 1960 اور 70 کی دہائی میں لے جاتے ہیں، جب فلسطینی مزاحمت کی علامت لیلا خالد جیسی خواتین تھیں۔ مارکسسٹ اور سیکولر؟ بالکل، یہ تحریک قومی آزادی کی جد و جہد تھی جس میں عیسائی اور مسلمان شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ اس کا مقصد ایک سیکولر جمہوری فلسطینی ریاست کا قیام تھا۔ تو ذرائع یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا جارج ہبش، جو خود ایک عیسائی رہنما تھے، یا ایڈورڈ سعید نے کبھی ایسی فلسطینی ریاست کا خواب دیکھا تھا جہاں شرعی قوانین نافذ ہوں؟ ظاہر ہے نہیں۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ قومی آزادی کی تحریک ایک مذہبی جنگ میں کیسے بدل گئی؟ یہ ایک بتدریجی عمل تھا جس میں حماس جیسی تنظیموں کا عروج مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اس تبدیلی کے ساتھ ہی تحریک کے اہداف بھی بدل گئے۔ مطلب؟ جو تحریک پہلے ایک آزاد ریاست کے قیام کے لیے تھی، ذرائع کے مطابق وہ اب ایک ایسی جنگ بن گئی ہے جس کا مقصد یہودیوں کو صفائے ہستی سے مٹانا ہے۔ اور اس کی عملی مثالیں بھی سامنے آئیں؟ جی، ذرائع 2 واقعات کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں۔ ایک، جب حماس کے وزیر تعلیم نے فلسطینی لوک کہانیوں کی ایک مشہور کتاب پر پابندی لگا دی۔ کس وجہ سے؟ ان کے خیال میں اس میں کچھ غیر اخلاقی رومانوی حوالے تھے۔ اچھا۔ دوسرا واقعہ وزیر خارجہ محمود الازہار کا بیان ہے، جنہوں نے ہم جنس پرستوں کو ذہنی اور اخلاقی طور پر بیمار قرار دیا۔ یہ باتیں تو اس تحریک کے سیکولر اور لبرل حامیوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوں گی۔ بہت بڑا۔ جیسے کینیڈا کے سیاستدان سوینڈن رابنسن، جو خود ہم جنس پرست ہیں اور فلسطینی کاز کے بڑے حامی رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری تبدیلی ہے، لیکن اس میں ایک اور متنازعہ پہلو بھی ہے جس کا ذکر ذرائع کرتے ہیں، اور وہ ہے حماس کی ابتدا۔ بالکل، یہ اس کہانی کا سب سے پیچیدہ اور دھماکہ خیز حصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرائع سابق موساد آفیسر
وکٹر اوسوروفسکی سمیت کئی اور حوالوں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1980 کی دہائی میں اسرائیل نے خود یاسر عرفات کی سیکولر پی ایل او کو کمزور کرنے کے لیے حماس جیسی اسلامی تنظیموں کی خفیہ طور پر مدد کی۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم یتساک رابن نے بعد میں نجی طور پر اس کو ایک مہلک غلطی بھی تسلیم کیا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ پورا تنازع ایک بہت ہی پیچیدہ سیاسی کھیل کا حصہ رہا ہے۔ جی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی، اور یہ اہم ہے کہ مایوسی کے ساتھ ساتھ ایک ممکنہ راستے کا بھی ذکر کیا جائے۔ ذرائع 2003 کے جنیوا معاہدے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک غیر سرکاری عام منصوبہ تھا جسے سابق اسرائیلی وزیر یوسی بیلین اور سابق فلسطینی وزیر یاسر عبدالربا نے مل کر تیار کیا تھا۔ اچھا، تو اس میں دونوں طرف کے معتدل مزاج لوگ شامل تھے؟ جی، اور انہوں نے مل کر انتہائی مشکل سوالات کے عملی حل پیش کیے تھے، جیسے کہ یروشلم اور پناہ گزینوں کے مسائل؟ بالکل۔ اس منصوبے میں بہت ٹھوس تجاویز تھیں۔ مثال کے طور پر یروشلم کی تقسیم، یہودی محلے اسرائیلی خود مختاری میں رہیں گے اور عرب محلے نئی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہوں گے۔ اور پناہ گزینوں کا کیا؟ سب سے اہم بات، فلسطینی حق واپسی کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے، جس کے بدلے انہیں بھاری معاوضہ اور نئی ریاست میں آباد ہونے کا حق ملے گا۔ یہ تو واقعی ایک حقیقت پسندانہ سمجھوتا لگتا ہے۔ جی، تو پھر یہ ناکام کیوں ہوا؟ کیونکہ دونوں طرف کے شدت پسندوں نے اسے فوری طور پر مسترد کر دیا۔ حماس نے اسے غداری قرار دیا اور اسرائیلی حکومت نے بھی اسے مسترد کر دیا۔ لیکن اس منصوبے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر سیاسی ارادہ ہو تو ایک حل موجود ہے۔ اور اس سے ذرائع کا یہ موقف بھی مضبوط ہوتا ہے کہ یہ تنازع بنیادی طور پر مذہب کا نہیں بلکہ دو قوموں کا ہے۔ جی، جن کا ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے پر ٹکراؤ ہے۔ اسے مذہبی رنگ دینے سے فلسطینی کاز کمزور ہوا ہے اور سمجھوتے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ایران کی حقیقت اور فلسطینی جدوجہد کا اسلامی رخ اختیار کرنا، یہ دونوں مثالیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہی کہ اسلامی ریاست کا جدید تصور اندرونی جبر، نسلی درجہ بندی اور جیو سیاسی جوڑ توڑ سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ اکثر انصاف اور آزادی کی اس اصل جدوجہد سے بہت دور چلا جاتا ہے جس کے نام پر یہ شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف واپس لے آتا ہے۔ اگر یہ اسلامی ریاست کے تصور کی جدید حقیقت ہے تو یہ تصور آیا کہاں سے؟ کیا یہ ہمیشہ سے اسلام کا حصہ تھا؟ کیا ریاست اور مذہب کا یہ ملاپ ناگزیر ہے؟ جی، یہ سوال ہمیں تاریخ کے بالکل آغاز کی طرف لے جاتا ہے، پیغمبر اسلام کی وفات کے فوراً بعد کے ان چند نازک لمحات کی طرف۔ اور ہماری اگلی گفتگو اسی نقطے سے شروع ہوگی۔ ہم ان ذرائع کا جائزہ لیں گے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ان ابتدائی گھنٹوں میں اقتدار کی وہ کون سی کشمکش شروع ہوئی جس نے آنے والی صدیوں کے لیے سیاسی اور مذہبی تنازعات کے بیج بو دیے۔ اور سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ ذرائع ایک بہت ہی طاقتور خیال پیش کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے پیغمبر کو دفن کیا تو انہوں نے ان بہت سی آفاقی اقدار کو بھی ان کے ساتھ دفن کر دیا۔ ہم اگلی بار یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان پہلے چند گھنٹوں میں ایسا کیا ہوا جس نے اگلے 1400 سال کا راستہ متعین کر دیا۔ اچھا، تو پچھلی نشست میں ہماری بات ہو رہی تھی اسلامی ریاست کے تصور پر۔ جی بالکل۔ ایک ایسا سیاسی اور سماجی نظام جسے بہت سے مسلمان ایک آئیڈیل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایک آئیڈیل، اور جب بھی اس آئیڈیل کی بات ہوتی ہے تو فوراً ایک سنہری دور کا ذکر آ جاتا ہے۔ بالکل۔ یعنی اسلام کے پہلے 4 خلفائے راشدین کا وہ ابتدائی 30 سالہ دور۔ اور اسے ایک بلو پرنٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ بس اسے 21ویں صدی میں دوبارہ نافذ کر دیا جائے۔ جی، لیکن آج ہم اسی دعوے کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ اور ہماری رہنمائی کے لیے طارق فتح کی کتاب چیزنگ اے معراج کے کچھ اہم نکات ہیں جو اس سنہری دور کی ایک کہہ لیں کہ بہت مختلف تصویر پیش کرتی ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جذبات اور عقیدت اکثر تاریخی حقائق پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ سنہری دور کی اصطلاح ہی خود بہت طاقتور ہے۔ بہت طاقتور ہے، لیکن اس پر بھی مکمل اتفاق نہیں ہے۔ سنی مسلمان ان 4 خلفاء کو بہت قابل احترام سمجھتے ہیں، جی، لیکن شیعہ مسلمانوں کے نزدیک پہلے 3 خلفاء نے حضرت علی کا حق غصب کیا تھا۔ اور یہ تو ایک بنیادی اختلاف ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ جی، امت اسی پر تقسیم ہے۔
تو آج ہمارا مقصد اس دعوے کی تحقیق کرنا ہے کہ کیا یہ 30 سالہ دور واقعی ایک مستحکم، متفقہ اور قابل تقلید سیاسی ماڈل فراہم کرتا بھی ہے یا نہیں؟ کیا یہ واقعی ایک بلو پرنٹ تھا؟ یہی سوال ہے۔ ہم اپنے ذرائع کی روشنی میں یہ کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ جانشینی کے فیصلے کیسے ہوئے، ان فیصلوں کے اثرات کیا تھے، اور کیا واقعی اس دور کی بنیاد پر آج کوئی ریاست قائم کی جا سکتی ہے۔ تو چلیں اس سراب کے پیچھے کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد۔ جی، سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال، اب مسلمانوں کی قیادت کون کرے گا؟ اور کتاب کے مطابق موروثی جانشینی کے اصول کو تو فوراً رد کر دیا گیا، جی، جو اس زمانے کے حساب سے ایک بہت بڑی انقلابی بات تھی۔ بالکل، قبائلی اور شاہی نظاموں میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی جگہ ایک اور اصول اپنایا گیا کہ خلیفہ مکہ کے قبیلہ قریش سے ہی ہوگا۔ اچھا، اور یہیں پر ایک بہت دلچسپ نکتہ سامنے آتا ہے۔ جی، جب حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے انہیں خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کا خلیفہ کا لقب دینے کی تجویز دی۔ او اللہ کا خلیفہ، اس کا تو مطلب ہوتا کہ ان کا ہر حکم خدا کا حکم سمجھا جاتا۔ بالکل، ایک تھیوکریسی تھی بنیاد پڑ جاتی، لیکن انہوں نے اسے سختی سے مسترد کر دیا۔ اور کیا لقب اختیار کیا؟ انہوں نے اپنے لیے خلیفۃ الرسول اللہ کا لقب منتخب کیا، یعنی رسول اللہ کے جانشین۔ اس میں تو بہت بڑا فرق ہے، مطلب وہ خود کو خدا کا نمائندہ نہیں بلکہ پیغمبر کے مشن کو آگے بڑھانے والا سمجھ رہے تھے۔ جی، کہ یہ ایک انسانی نظام ہے، کوئی الہامی بادشاہت نہیں۔ نظریاتی طور پر یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ لیکن عملی طور پر کیا ہوا؟ عملی طور پر ان کا دور شروع ہوتے ہی ریاست کو ایک شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا، جسے ارتداد کی جنگوں یا حروب الردہ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ جنگیں تو ہمیشہ ایسے پیش کی جاتی ہیں کہ کچھ قبیلوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور ریاست نے ان سے جہاد کیا۔ کیا مصنف اس سے اتفاق کرتا ہے؟ مصنف کے مطابق یہ تصویر مکمل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر سیاسی جنگیں تھیں۔ سیاسی مطلب یہ کہ بہت سے قبائل نے اسلام نہیں چھوڑا تھا، بلکہ انہوں نے مدینہ میں حضرت ابو بکر کی مرکزی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا، اور زکوٰۃ دینے سے بھی؟ جی، وہ زکوٰۃ کو ریاست کو دیا جانے والا ٹیکس نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کا معاہدہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ان کے جانشین کے ساتھ نہیں۔ تو یہ ایک سیاسی بغاوت تھی جسے مذہبی رنگ دے دیا گیا؟ مصنف کا استدلال یہی ہے، اور اس کی سب سے المناک اور ہولناک مثال وہ مالک بن نویرہ کے واقعے سے دیتے ہیں۔ یہ کون تھے؟ مالک کے قبیلے کے سردار تھے، شاعر تھے اور پیغمبر کے ساتھی بھی تھے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ تو یہ ایک سیاسی اختلاف تھا؟ خالصتاً سیاسی، لیکن اسی بنیاد پر خالد بن ولید کی فوج نے ان پر حملہ کیا، انہیں مرتد قرار دے کر قتل کر دیا گیا اور ان کی بیوی سے زبردستی شادی کر لی گئی۔ ایک منٹ، یہ بہت ہی بھیانک تصویر ہے۔ سیاسی اختلاف کی سزا موت، اور پھر ایسی بے حرمتی؟ اور کتاب میں اس سے بھی زیادہ پریشان کن تفصیل ہے کہ مالک بن نویرہ کے سر کو ہنڈیا کے نیچے چولہے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ تفصیل ظاہر کرتی ہے کہ ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے کس حد تک سختی برتی گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر کا دور آتا ہے، جی، جن کی شہرت ایک عظیم، منتظم اور فاتح کی ہے۔ اور ایک انتہائی سادہ زندگی گزارنے والے حکمران کی۔ ان کے دور میں سلطنت ایران اور بازنطینی سلطنت تک پھیل گئی۔ انہوں نے بیت المال قائم کیا، فوج کی تنظیم کی، بہت سی انتظامی اصلاحات کو۔ بلا شبہ، لیکن مصنف ایک اور نظام کی طرف توجہ دلاتے ہیں جسے حضرت عمر نے اداریاتی شکل دی، اور وہ تھا سابقہ کا تصور۔ سابقہ؟ یہ کیا تھا؟ اس نے مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی درجہ بندی قائم کر دی جس کے اثرات شاید آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے۔ جی، لیکن یہ ایک ایسا نظام تھا جس میں سرکاری خزانے سے ملنے والے وظائف اور مراد اس بنیاد پر تقسیم ہوتی تھیں کہ کسی نے کب اسلام قبول کیا، اس کا نسب کیا تھا اور قبیلہ کون سا تھا۔ اچھا، تو جس نے پہلے اسلام قبول کیا وہ افضل ٹھہرا؟ جی، اور سب سے اونچا درجہ مکہ کے قریش قبیلے کو دیا گیا۔
مصنف اس کا تعلق آج برصغیر میں قریشی، صدیقی، فاروقی، ہاشمی جیسے خاندانی ناموں سے جوڑتے ہیں۔ یعنی اپنے اعلیٰ نسب اور روحانی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے مساوات کے پیغام کے بالکل شروع میں ہی ایک طرح کی روحانی یا نسلی اشرافیہ بنا دی گئی۔ ایک استحقاق کا نظام قائم ہو گیا۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے، ایک طرف حضرت عمر کی ذاتی سادگی کی مثالیں اور دوسری طرف ریاستی سطح پر یہ درجہ بندی کا نظام۔ مصنف اسی تضاد کو نمایاں کرتا ہے۔ اور پھر جب حضرت عمر کو ایک ایرانی غلام نے قتل کر دیا تو جانشینی کا اصول ایک بار پھر بدل گیا۔ کیسے؟ انہوں نے اپنے بعد کسی ایک شخص کو نامزد نہیں کیا، بلکہ 6 افراد پر مشتمل ایک شورا قائم کی جسے اگلا خلیفہ چننا تھا۔ تو تیسرے خلیفہ کے لیے تیسرا طریقہ کار، کوئی ایک مستقل اصول وضع نہیں ہو سکا؟ نہیں ہو سکا تھا۔ اور اس شورا نے حضرت عثمان کو منتخب کیا، جبکہ حضرت علی کو مسلسل تیسری بار نظر انداز کر دیا گیا۔ جی، اور حضرت عثمان نے وہ لقب اختیار کیا جسے حضرت ابو بکر نے مسترد کیا تھا، خلیفۃ اللہ۔ اللہ کا خلیفہ۔ جی، اور وہ ممبر پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر والی سیڑھی پر بیٹھنے لگے، جسے مصنف بادشاہت کی طرف ایک علامتی قدم قرار دیتے ہیں۔ ان کے دور پر اقربا پروری کے الزامات بھی تو لگتے ہیں۔ شدید الزامات۔ انہوں نے اپنے خاندان بنو امیہ کے لوگوں کو بڑے عہدوں پر فائز کیا۔ دولت کی تقسیم غیر مساوی ہونے لگی۔ اور جب ابوذر غفاری جیسے صحابہ نے اس پر تنقید کی تو انہیں مدینہ سے جلاوطن کر دیا گیا۔ ریاست کے اندر شدید بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سلطنت کے مختلف حصوں سے آئے ناراض لوگوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر انہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ تو ایک اور خلیفہ کا قتل۔ اب تک ہم جانشینی کے 3 مختلف طریقے اور 2 قتل دیکھ چکے ہیں۔ جی، ہم اپنے مرکزی سوال کی طرف واپس آتے ہیں، اس میں سے کون سا حصہ بلو پرنٹ کا ہے؟ اور یہ سوال اس لیے مزید سنگین ہو جاتا ہے کیونکہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد صورتحال قابو سے باہر ہو گئی۔ اب کھلی خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ بالکل۔ حضرت علی بالآخر چوتھے خلیفہ بنے، لیکن ان کا پورا دور جنگوں میں گزرا۔ امت واضح طور پر 3 گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اور پھر اسلام کی پہلی خانہ جنگی ہوئی، جنگ جمل۔ اونٹ کی جنگ۔ ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں، یہ تصور کرنا بھی کتنا مشکل ہے۔ ایک طرف خلیفہ حضرت علی اور ان کے مقابلے میں پیغمبر اسلام کی اہلیہ حضرت عائشہ اور ان کے قریبی ساتھی طلحہ اور زبیر۔ اسلام کے مقدس ترین شخصیات ایک دوسرے کے خلاف میدان جنگ میں۔ یہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں، یہ اسلامی تاریخ کی روح پر ایک گہرے زخم کی طرح ہے۔ اور اس جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے؟ اندازاً 10,000 مسلمان۔ حضرت علی کو فتح تو ہوئی، لیکن اس نے مسلمانوں کے درمیان ایسی دراڑیں ڈال دیں جو آج تک موجود ہیں۔ اور یہ ابھی خاتمہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے فوراً بعد انہیں شام کے طاقتور گورنر معاویہ کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ جو حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ جی، اور اس کے نتیجے میں جنگ صفین ہوئی۔ اور جنگ صفین کا وہ مشہور واقعہ تو سب جانتے ہیں، جب معاویہ کی فوج نے نیزوں پر قرآن بلند کر دیے۔ یہ ایک انتہائی شاطرانہ سیاسی چال تھی۔ اس نے حضرت علی کی فوج میں پھوٹ ڈال دی۔ کیسے؟ فوج میں شامل کچھ لوگ جو انتہائی کٹر مذہبی تھے اور بعد میں خوارج کہلائے، وہ قرآن کے احترام میں لڑنے سے رک گئے اور انہوں نے حضرت علی کو ثالثی قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن وہ ثالثی بھی تو ایک دھوکہ ثابت ہوئی۔ جی، اس میں حضرت علی کے نمائندے کو دھوکہ دیا گیا، جس سے ان کی سیاسی پوزیشن مزید کمزور ہو گئی۔ اور سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ان کی شہادت بھی ان کے اپنے ہی سابقہ حامیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ بالکل، خوارج کے ہاتھوں۔ انہوں نے حضرت علی پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے کر کفر کیا ہے، اور ایک خارجی نے نماز کے دوران ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ 4 خلفاء میں سے 3 کا قتل۔ جی، جانشینی کا کوئی مستقل اصول نہیں، 2 بڑی خانہ جنگیاں۔ اگر ہم طارق فتح کے مرکزی استدلال کا خلاصہ کریں تو وہ یہی ہے کہ جسے ہم سنہری دور کہتے ہیں، وہ سیاسی عدم استحکام، تشدد اور قبائلی عصبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اسے کسی بھی طرح سے ایک پرامن اور متفقہ آئیڈیل نہیں مانتے۔ کتاب میں حضرت ابو بکر اور حضرت علی کا ایک موازنہ بھی تو پیش کیا گیا ہے۔ جی، یہ ایک بہت دلچسپ اور بے باک تجزیہ ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے مذہب پر سیاست کو ترجیح دی اور وہ کامیاب رہے۔ مطلب باغی قبائل کو مرتد قرار دے کر سختی سے کچل دیا، چاہے اختلاف سیاسی ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ اس کے برعکس حضرت علی نے ہمیشہ سیاست پر ایمان اور اصولوں کو ترجیح دی۔ اور مصنف کے مطابق وہ ناکام رہے۔ جی، کیونکہ وہ اپنے مخالفین کو محض سیاسی مخالف سمجھتے رہے، کافر یا مرتد نہیں۔ اسی اصول پسندی نے ان کی پوزیشن کو کمزور کیا۔ یہ تو ایک بہت ہی سخت تجزیہ ہے، گویا ریاست بچانے کے لیے اصولوں پر سمجھوتا کرنا ضروری تھا۔ مصنف کا نقطہ نظر یہی ہے کہ اس دور میں طاقت کی جدوجہد ہی اصل محرک تھی۔ تو پھر کتاب کی حتمی اپیل کیا ہے؟ مصنف کا پیغام کیا ہے؟ پیغام بہت واضح لگتا ہے۔ اس دور پر مبنی ایک مثالی اسلامی ریاست کے سراب کا پیچھا کرنے کے بجائے، جو شاید اس شکل میں کبھی وجود ہی نہیں رکھتی تھی، مسلمانوں کو اپنے اندر اسلام کی حالت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی ایک نظام کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی انفرادی اور اجتماعی اخلاقیات پر کام کرنا چاہیے۔ بالکل۔ آج کی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ جسے سنہری دور کہا جاتا ہے وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا مستقم ماڈل نہیں تھا، بلکہ یہ اقتدار کے لیے شدید انسانی کشمکش، قبائلی عصبیت اور تشدد سے عبارت ایک دور تھا۔ اور ہر خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ کار پچھلے سے مختلف تھا اور ہر دور کا اختتام تشدد پر ہوا۔ اس میں ایک آخری غور طلب نقطہ شامل کرنا چاہوں گا۔ مصنف اس تاریخی دور کا موازنہ جدید اسماعیلی کمیونٹی سے کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک زمانہ تھا جب ان کی بھی فاطمی خلافت تھی، جو مصر اور شمالی افریقہ پر حکومت کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے اپنے عقیدے اور سماجی ڈھانچے کو جدیدیت سے ہم آہنگ کر لیا۔ آج ان کے روحانی پیشوا ہیں، لیکن وہ کسی خلافت کے قیام کی جدوجہد نہیں کرتے۔ جی، ان کی توجہ تعلیم، صحت، سماجی ترقی اور معاشی خود مختاری پر مرکوز ہے۔ مصنف یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر ایک کمیونٹی اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر حال اور مستقبل پر توجہ دے سکتی ہے تو باقی مسلمان کیوں نہیں؟ یہ واقعی ایک اہم اور غور طلب سوال ہے۔ کیا تاریخ سے اس کا قیدی بنے بغیر سیکھا جا سکتا ہے؟ بالکل۔ اور اسی سوال کے ساتھ ہم اپنی آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین کے اس پرتشدد اختتام کے بعد کیا ہوا جب معاویہ نے اموی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور خلافت باقاعدہ طور پر ایک موروثی عرب بادشاہت میں کیسے تبدیل ہوئی۔ پچھلی بار ہم نے طارق فتح کی کتاب چیزنگ معراج پر بات شروع کی تھی، خاص طور پر ایک مثالی اسلامی ریاست کے تصور پر۔ آج ہم اس دلیل کو ذرا اور گہرائی میں لے کر چلتے ہیں اور ان تاریخی مثالوں کو دیکھتے ہیں جو وہ اپنی کتاب میں پیش کرتے ہیں۔ بالکل، اور فتح ہمیں سیدھا تاریخ کے دو سب سے شاندار لیکن متضاد ادوار میں لے جاتے ہیں، ایک مسلم اسپین یعنی اندلس اور دوسرا بغداد کی عظیم عباسی خلافت۔ صحیح، یہ دونوں ہی وہ مثالیں ہیں جنہیں اکثر اسلامی تہذیب کے سنہری دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ جی، اور سوال یہی ہے کہ کیا وہ واقعی سنہرے تھے؟ تو آج ہماری کھوج کا مقصد یہی ہے کہ اس سنہری دور کی چمک کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔ کیا یہ واقعی ہم آہنگی اور علم کا دور تھا، یا پھر جیسا کتاب کہتی ہے حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ، پرتشدد اور اندرونی اختلافات سے بھری ہوئی تھی؟ چلے اسپین سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی اندلس کا ذکر آتا ہے ذہن میں 10ویں صدی کے قرطبہ کی ایک تصویر آتی ہے، بہت رومانوی تصویر۔ کینیڈین ادیبہ ارنا پیرس جیسی مصنفین اسے ایک کثیر الثقافتی جنت کہتی ہیں، جہاں لائبریریاں تھیں، یونیورسٹیاں تھیں، اور مسلمان، یہودی، عیسائی سب مل جل کر رہ رہے تھے۔ بالکل، علم، فلسفہ، فنون سب عروج پر تھا۔ جی، اور یہ تصویر کافی حد تک درست بھی ہے، لیکن طارق فتح یہاں ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ کیا؟ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ معاشرہ اتنا ہی مثالی تھا، اتنا ترقی یافتہ تھا، تو یہ ختم کیوں ہو گیا؟ یہ تو اہم سوال ہے۔ اور جو جواب وہ دیتے ہیں نا، وہ کہانی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ ان کے مطابق زوال کی وجہ کوئی بیرونی حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک اندرونی بیماری تھی۔ اندرونی بیماری یعنی سیاسی عدم استحکام؟ بالکل۔ فتح کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اندلس کے مسلمان فنون اور فلسفے میں تو کمال کر گئے، لیکن وہ پائیدار سیاسی ادارے بنانے میں آپ کہہ لیں مکمل طور پر ناکام رہے۔
جانشینی کا کوئی واضح نظام ہی نہیں تھا۔ اچھا، تو اقتدار کی جنگیں ہوتی تھیں؟ ہر وقت خاندانی جھگڑے، محلاتی سازشیں، نتیجہ لامتناہی خانہ جنگی اور خون ریزی تھی۔ یعنی ثقافتی چمک دمک کے نیچے سیاسی ڈھانچہ بالکل کھوکھلا تھا۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ قرطبہ کی اس عظیم خلافت کو عیسائیوں نے نہیں، خود مسلمانوں نے ہی تباہ کیا۔ جی، کتاب میں اس کا ذکر بہت تفصیل سے ہے۔ اور یہ فتح کی دلیل کا ایک اہم ستون ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پہلے شمال افریقہ سے المراوت قبائل آئے۔ یہ صحرائی جنگجو تھے جو مذہب کی بہت سخت تشریح کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر قرطبہ کی علمی فضا کو خراب کر دیا۔ اور پھر ان کے بعد المعاہد آئے۔ جی، اور وہ تو نظریاتی طور پر اور بھی زیادہ شدت پسند تھے۔ تو انہوں نے آ کر کیا کیا؟ انہوں نے اس رواداری کی بنیاد ہی ختم کر دی جس نے اندلس کو سنہری بنایا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا گیا یا تو اسلام قبول کرو یا ملک چھوڑ دو، یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بالکل۔ مشہور فلسفی ابن رشد جیسے لوگوں کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہی پیٹرن ہے جسے فتح بار بار دکھاتے ہیں۔ جب بھی انتہا پسندی غالب آئی، نتیجہ تباہی ہی نکلا۔ اور اس کہانی کا اختتام غرناطہ کے آخری بادشاہ بو عبدل کی مشہور آخری آہ پر ہوتا ہے۔ لیکن فتح اس رومانوی تصویر کے پیچھے کی حقیقت دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زوال کی اصل وجہ اندرونی غداریاں تھیں۔ جی، جیسے بو عبدل نے تخت کے لیے اپنے ہی چاچا کے خلاف عیسائی بادشاہوں سے اتحاد کر لیا۔ یہ تو اپنے ہی گھر کو آگ لگانے والی بات ہوئی۔ بالکل۔ سلطنت باہر سے نہیں اندر سے ٹوٹی۔ جب گھر کے لوگ ہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں تو باہر والوں کو تو صرف آ کر قبضہ ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اندلس کی کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ثقافتی عروج سیاسی استحکام کی ضمانت نہیں، اور اندرونی انتہا پسندی باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ کیا یہی نمونہ ہمیں اسلامی سلطنت کے دل یعنی بغداد میں بھی نظر آتا ہے؟ بغداد کی کہانی کو اور بھی زیادہ ڈرامائی اور تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ اسے اسلامی تہذیب کا عروج سمجھا جاتا ہے، بیت الحکمت کا مرکز۔ لیکن فتح کے مطابق اس کی بنیاد ہی انتہائی پرتشدد تھی۔ جی، عباسی انقلاب اموی خلافت کے خلاف ایک بغاوت تھی، اور اس کا آغاز بے پناہ خون ریزی سے ہوا۔ کیا اسی لیے پہلے عباسی خلیفہ کا لقب السفاح تھا، یعنی خون بہانے والا؟ بالکل، اور یہ لقب انہوں نے خود فخر سے اپنایا تھا۔ انہوں نے اموی خاندان کے ہر فرد کو چن چن کر قتل کیا، یہاں تک کہ قبروں سے لاشیں نکال کر ان کی بے حرمتی کی۔ تو اس سنہری دور کا آغاز ہی نسل کشی پر ہوا تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر سیاسی ماحول اتنا پرتشدد تھا تو وہ شاندار علمی کامیابیاں کیسے ممکن ہوئیں؟ یونانی ہندوستانی علوم کے تراجم، الجبرا، فلکیات، یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ دیکھیے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ فتح کی دلیل یہ ہے کہ یہ ترقی ریاست کی وجہ سے کم اور ریاست کے اندر موجود خلفشار کی وجہ سے زیادہ تھی۔ چونکہ کوئی ایک سخت گیر مذہبی اتھارٹی نہیں تھی، اس لیے مختلف خیالات کو پنپنے کا موقع ملا۔ تو یہ ایک قسم کی منظم افراتفری تھی۔ ایک طرف بیت الحکمت میں ارسطو کے ترجمے ہو رہے تھے اور دوسری طرف خلیفہ اپنے وزیروں کو قتل کروا رہا تھا۔ جی، بالکل یہی تصویر ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات وہ ہے جو اسلامی قانون یعنی شریعت کے بانیوں کے ساتھ ہوا۔ کیا مطلب؟ فتح بتاتے ہیں کہ سنی فقہ کے چاروں بڑے امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، انہی عباسی خلفاء کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوئے۔ ایک منٹ، کیا جن چار اماموں کے فقہ پر آج سنی اسلام کا بڑا حصہ عمل کرتا ہے، انہیں اسی عظیم اسلامی خلافت نے سزائیں دیں؟ جی، کسی کو قید کیا گیا، کسی کو کوڑے مارے گئے اور کسی کو اذیتیں دی گئیں۔ یہ تو تاریخ کی ایک عجیب ستم ظریفی ہے۔ یہ تو اس پورے تصور پر ہی سوال اٹھاتا ہے کہ ریاست اور مذہب ایک تھے۔ بالکل، اور یہی طارق فتح کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ دکھا رہے ہیں کہ جسے آج ہم اسلامی قانون کہتے ہیں، وہ ریاست کے ساتھ مل کر نہیں، بلکہ اکثر ریاست کی مخالفت میں پروان چڑھا۔ یہ ایک مستقل کشمکش تھی۔ اور پھر معتزلہ یعنی اقلیت پسند تحریک کی کہانی بھی ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ سرکاری عقیدہ تھا۔ جی، خلیفہ المامون کے دور میں وہ اقلیت پسندی کے حامی تھے، لیکن پھر سیاسی حالات بدلے۔
بعد کے خلفاء نے قدامت پسند علماء کے دباؤ میں آ کر معتزلہ کو بدعتی قرار دے دیا۔ یعنی ریاست کی مذہبی پالیسی ایک انتہا سے دوسری انتہا تک جاتی رہی۔ بالکل، اور کتاب میں امام غزالی کے کردار کا بھی ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلسفے اور آزادانہ فکر کے دروازے بند کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ فتح اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں۔ ان کے مطابق امام غزالی جیسے مفکرین نے سائنس پر شدید تنقید کر کے عقلیت پسندی کی تحریک کو کمزور کیا اور اجتہاد یعنی آزادانہ غور و فکر کا دروازہ عملاً بند ہو گیا، جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ کام اور خونی کشمکش کے سائے میں بالکل درست، اور عباسیوں کے زوال کی وجوہات بھی وہی تھیں، غیر ملکی ترک فوجیوں پر انحصار جنہوں نے بعد میں خود خلفاء کو کٹ پتلی بنا دیا۔ اور اندرونی بغاوتیں بھی ہوئیں۔ جی، جنوب میں زنج بغاوت جیسی غلاموں کی بڑی بغاوتیں ہوئیں جنہوں نے سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرقہ وارانہ تقسیم بھی عروج پر تھی۔ اس کا اثر صلیبی جنگوں پر بھی پڑا ہوگا۔ یقیناً، کتاب بتاتی ہے کہ جب صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا اور قتل عام کیا تو بغداد کے عباسی دربار نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ وہ اپنے اندرونی جھگڑوں میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ انہیں اس خطرے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اور پھر آخری ضرب منگولوں نے لگایا۔ جی، 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہاں بھی فتح لکھتے ہیں کہ شہر کے زوال میں اندرونی خلفشار نے اہم کردار ادا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کے وزیر نے منگولوں سے ساز باز کی۔ اور وہ جو لائبریریوں کی تباہی کا ذکر ہے، وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ بیت الحکمت کی لاکھوں کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اتنی سیاہی پانی میں گھل گئی کہ دریا کا رنگ کالا پڑ گیا تھا۔ یہ صدیوں کی جمع شدہ دانش کا قتل عام تھا۔ تو ان تمام تاریخی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے تاریخ فتح کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ دیکھیں، ان کا بنیادی نتیجہ یہ ہے کہ خلافتوں کی تاریخ، جسے آج ایک مثالی دور کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، دراصل اقتدار اور جانشینی پر لڑی جانے والی مسلسل خونی جنگوں کی داستان ہے۔ تو ایک متحد، پرامن اور انصاف پر مبنی اسلامی ریاست کا تصور ان کے نزدیک تاریخی حقائق کی روشنی میں ایک سراب ہے۔ تو بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ افراد کا یا نظام کا؟ فتح کے مطابق یہ نظام کا مسئلہ تھا۔ قبائلیت اور مطلق بادشاہت سے آگے بڑھ کر پائیدار سیاسی ادارے بنانے میں ناکامی۔ ہر خلیفہ کی موت کے بعد جانشینی ایک ممکنہ خانہ جنگی بن جاتی تھی، جس میں بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا تھا۔ اس سے یہ بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تاریخی ماڈل اتنے ناقص اور پرتشدد تھے تو آج کے دور میں کچھ گروہ انہیں 21ویں صدی کے مسائل کے حل کے طور پر کیوں پیش کرتے ہیں؟ اور یہی وہ سوال ہے جو طارق فتح اپنی کتاب کے ذریعے اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ اس رومانوی تاریخ کو چیلنج کر رہے ہیں جسے ایک سیاسی نظریے کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ کتاب کے اس حصے کا اختتام ایک بہت ہی فکر انگیز سوال پر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر 7ویں صدی کے نسخے 15ویں صدی کی بیماریوں کا علاج نہ کر سکے تو وہ 21ویں صدی کے مسائل کا حل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہ گفتگو ہمیں اس سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ جب ایک تاریخی یادداشت کو آسان بنا کر اس کے تضادات کو نظر انداز کر کے ایک افسانہ بنا دیا جائے اور پھر اس افسانے کو مستقبل کے لیے ایک سیاسی نقشے کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ اگلی بار ہم کتاب کے اگلے ابواب کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ موضوع کیسے سلطنت عثمانیہ اور بر صغیر کی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ السلام علیکم۔ دی ڈیپ ڈائیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے طارق فتح کی کتاب چیسنگ امبراج کی مدد سے جدید اسلامزم کی جڑوں کو کھوجا تھا کہ یہ نظریہ کیسے وجود میں آیا۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس نظریے کے ایک بہت ہی اہم ستون پر بات کریں گے، اسلامی ریاست کا تصور اور وہ قانون جسے اس کی بنیاد کہا جاتا ہے، یعنی شریعہ۔ جی، اور آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ ایک بہت بنیادی سوال ہے جس پر کتاب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا شریعہ واقعی خدا کا بنایا ہوا ایک ناقابل ترمیم الہامی قانون ہے، یا پھر یہ ایک ایسا قانونی نظام ہے جسے صدیوں کے دوران انسانوں نے اپنی سمجھ اور اپنے وقت کے مطابق بنایا
اور جس میں ظاہر انسانی خامیاں بھی شامل ہیں؟ یہ تو بہت ہی بڑا سوال ہے، اور اس سوال کو سمجھنے کے لیے کتاب ہمیں کسی خشک نظریاتی بحث میں نہیں الجھاتی، بلکہ ایک حقیقی کہانی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک ایسی سیاسی جنگ جو زیادہ پرانی بھی نہیں، بلکہ 2003 میں کینیڈا کے صوبے انٹیریو میں لڑی گئی، اور یہ کہانی شریعہ کے نفاذ کی ایک کوشش کی ہے، اور اس سے جو کچھ سامنے آیا وہ واقعی حیران کن ہے۔ بالکل، یہ ایک بہترین کیس اسٹڈی ہے۔ دیکھیں، 2003 میں انٹیریو میں کچھ اسلام پسند گروہوں نے حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ مسلمانوں کے جو خاندانی معاملات ہیں، جیسے طلاق، وراثت، بچوں کی کسٹڈی، ان کے لیے شریعہ پر مبنی ایک ثالثی نظام کو قانونی حیثیت دے دی جائے۔ اب بظاہر یہ ایک چھوٹی سی مانگ لگتی ہے نا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ اور اس منصوبے کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانے والوں میں خود مسلمان ہی شامل تھے۔ کتاب میں ایک کارکن حسن محمود کا ذکر ہے، جنہوں نے اس مہم کی شدید مخالفت کی۔ ان کا نقطۂ نظر اس بحث کو ایک بالکل نئی جہت دیتا ہے۔ جی، حسن محمود نے بہت واضح موقف اپنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعہ صرف چند قوانین کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک عالمی مذہبی اسلامی ریاست یعنی خلافت کے قیام کی بنیاد ہے۔ لیکن پھر وہ ایک چونکا دینے والی بات کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ نظام اسلام کی اصل روح سے پوری طرح ہم آہنگ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا زیادہ تر حصہ قرآن سے نہیں بلکہ انسانی آراء اور روایات سے لیا گیا ہے۔ کتاب میں ان کا ایک قول ہے جو میرے تو دماغ میں اٹک گیا ہے: کوئی بھی قانون جو ہماری ماؤں اور بیٹیوں کے خلاف ناانصافی کو قائم رکھے اسے اسلامی نہیں کہا جا سکتا۔ مصنف طارق فتح لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ خود بھی دنگ رہ گئے، کیونکہ یہ بات ایک ایسے شخص کی طرف سے آ رہی تھی جو اسلام کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اور ان کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس مثالیں تھیں۔ حسن محمود نے شریعہ کی کچھ ایسی تشریحات پیش کیں جنہیں سن کر کوئی بھی پریشان ہو جائے۔ مثلاً کتاب میں ایک اسلامی قانون کی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کا ایک قانون نمبر 914 یہ کہتا ہے کہ اسلامی ریاست کا سربراہ یعنی خلیفہ، اس پر قتل، ریپ یا چوری جیسے سنگین جرائم کے لیے بھی حد کا قانون لاگو نہیں ہوگا اور اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ ایک منٹ، کیا یعنی ریاست کا سربراہ قانون سے بالاتر ہے، چاہے وہ قتل ہی کیوں نہ کر دے؟ یہ تو کسی بادشاہت یا آمریت کا قانون لگتا ہے، کسی مذہبی نظام کا تو نہیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ بالکل، یہی مصنف کا بھی رد عمل تھا، اور یہ صرف ایک مثال تھی۔ ایک اور مثال جو کتاب میں دی گئی ہے وہ امام غزالی کی مشہور کتاب احیاء علوم الدین سے ہے۔ اس میں لکھا ہے، اگر شوہر کا جسم پیپ اور خون سے بھرا ہو اور بیوی اسے چاٹ کر صاف کر دے تب بھی وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کر پائے گی۔ یہ تو سننے میں بھی عجیب لگتا ہے۔ اس طرح کی باتیں جب اسلامی قانون کے نام پر پیش کی جائیں تو ظاہر ہے کہ سوالات تو اٹھیں گے۔ تو اتنی متنازع مہم کے پیچھے کون لوگ تھے؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی غیر منظم کوشش تو نہیں لگتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے بڑے نام تھے۔ ایک اہم شخصیت سید وسیع مظہر ندوی تھے۔ یہ پاکستان کے سابق وزیر مذہبی امور اور جماعت اسلامی کے رکن رہ چکے تھے، اور یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں شریعہ قوانین کے نفاذ میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اچھا، تو ان کے پاس پاکستان میں اس کام کا تجربہ پہلے سے موجود تھا۔ اور دوسرا بڑا نام کون تھا؟ دوسرے شخص تھے ممتاز علی، جنہوں نے کینیڈا میں ایک خود ساختہ مسلم کورٹ آف آربیٹریشن بنا رکھی تھی۔ یہ دونوں اس مہم کی قیادت کر رہے تھے، اور ان کا رویہ صرف دلائل تک محدود نہیں تھا بلکہ دھمکی آمیز بھی تھا۔ ندوی صاحب نے قرآن کا حوالہ دے کر کہا کہ جو مسلمان اپنے معاملات اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق طے نہیں کرتے وہ کافر، ظالم اور گناہگار ہیں۔ یہ تو بہت سخت زبان ہے، یعنی جو آپ سے متفق نہیں وہ سیدھا کافر اور ظالم ہے۔ اور ممتاز علی تو اس سے بھی ایک قدم آگے چلے گئے۔ انہوں نے باقاعدہ فتویٰ جاری کیا کہ جو بھی مسلمان کینیڈا میں شریعہ کی مخالفت کرے گا یا اس کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرے گا وہ مرتد ہو جائے گا۔ اور سب جانتے ہیں کہ روایتی اسلامی قانون میں مرتد کی سزا موت ہے۔ یہ اصل میں اختلاف کرنے والوں کے لیے کھلی دھمکی تھی۔ تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ یہ معاملہ صرف خاندانی قوانین کا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سیاسی ایجنڈا تھا۔ کتاب اس ایجنڈے کے اصل مقاصد کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ مصنف کے مطابق اس کے دو بڑے مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تھا عالمی سطح پر وہ شمالی امریکہ میں اسلام پسند ایجنڈے کے لیے ایک فٹ ہولڈ یعنی ایک قدم جمانے کی جگہ بنانا چاہتے تھے۔
اگر کینیڈا میں شریعہ کو قانونی حیثیت مل جاتی تو وہ اسے ایک ماڈل کے طور پر استعمال کرتے اور پھر برطانیہ، سویڈن اور دوسری یورپی ممالک پر دباؤ ڈالتے کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ یعنی کینیڈا کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ تھا۔ یہ تو کافی بڑی سوچ ہے۔ اور کمیونٹی کی سطح پر ان کا کیا مقصد تھا؟ دوسرا اور فوری مقصد تھا شمالی امریکہ میں رہنے والی مسلم کمیونٹیز، خاص طور پر جنوبی ایشیائی مسلمانوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنا۔ وہ مسلمانوں کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ ان کی اپنی ثقافت، ان کا رہن سہن، موسیقی، لباس، یہ سب غیر اسلامی ہے۔ انہیں اپنی ثقافت کو ترک کر کے اسلام کی وہ تشریح اپنانی ہوگی جو یہ گروپ پیش کر رہے تھے۔ اس طرح وہ کمیونٹی کو باقی معاشرے سے کاٹ کر اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے تھے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، مزاحمت بھی وہیں سے شروع ہوئی جہاں دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ شریعہ کی سب سے منظم اور مؤثر مخالفت خود مسلم کمیونٹی کے اندر سے آئی۔ یہاں مسلم کینیڈین کانگریس یعنی MCC کا کردار بہت اہم ہے، جس کے بانیوں میں خود مصنف طارق فتح بھی شامل تھے۔ بالکل۔ MCC نے بہت واضح اور منطقی دلائل دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ شریعہ کو قانونی حیثیت دینے سے مسلمان کینیڈین معاشرے سے الگ تھلگ ہو جائیں گے، ایک گیٹو میں بند ہو کر رہ جائیں گے۔ اس سے دو طرح کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، ایک طرف مسلمان انتہا پسندوں کو اور دوسری طرف اسلام سے نفرت کرنے والے نسل پرستوں کو، جو کہیں گے کہ دیکھو یہ لوگ ہمارے معاشرے میں گھل مل ہی نہیں سکتے۔ اور ان کا یہ بھی موقف تھا کہ یہ کینیڈا کے آئین اور برابری کی اقدار کے بالکل خلاف ہے۔ حکومت کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ کیا انہوں نے اس بحث کو سنجیدگی سے لیا؟ جی، حکومت نے اس معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے انٹاریو کی سابق اٹارنی جنرل میریون بوائڈ کو اس مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے مقرر کیا۔ بوائڈ نے مہینوں تک مختلف گروہوں سے ملاقاتیں کیں اور آخر میں ایک رپورٹ پیش کی۔ لیکن اس رپورٹ کا نتیجہ سب کے لیے، خاص طور پر شریعہ کے مخالفین کے لیے، ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ وہ کیسے؟ کیا انہوں نے شریعہ کی حمایت کر دی؟ کے حل کے لیے مسلم اصولوں یعنی مسلم پرنسپلز پر مبنی ثالثی کی اجازت دے دی جائے۔ کتاب اسے خفیہ طریقے سے شریعہ کا نفاذ یا شریعہ بائی اسٹیلتھ قرار دیتی ہے، یعنی نام بدل کر کام وہی کیا جا رہا تھا۔ اس پوری کہانی میں مجھے سب سے حیران کن بات یہ لگی کہ شریعہ کے حامیوں کو کچھ ایسے اتحادی مل گئے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو دو بالکل مختلف دنیاؤں کا ملاپ لگتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ہے۔ کتاب کے مطابق انتہائی بائیں بازو کے ٹروٹسکی پسندوں نے یعنی ٹروٹسکیائٹس نے شریعہ کی حمایت میں مظاہرے کیے۔ ایک منٹ، ٹروٹسکی پسند؟ یہ تو کمیونسٹ نظریات کے لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کو عوام کا افیون سمجھتے ہیں۔ ان کا شریعہ کی حمایت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کتاب اس عجیب اتحاد کی کوئی وجہ بتاتی ہے؟ جی، کتاب کے مطابق ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ لینن نے سوویت یونین کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے شرعی عدالتوں کو کام جاری رکھنے کی اجازت دی تھی، اس لیے کینیڈا میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ایک تاریخی دلیل تھی جو موجودہ حالات سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ متنازع برطانوی سیاستدان جارج گیلوے نے بھی کینیڈا آ کر شریعہ کے حق میں پرجوش تقریریں کیں۔ یہ واقعی اسلام پسندوں اور انتہائی بائیں بازو کا ایک عجیب و غریب اتحاد تھا۔ لیکن اگر ایک طرف یہ غیر متوقع اتحاد تھا تو دوسری طرف شریعہ کے خلاف بننے والا اتحاد اس سے کہیں زیادہ وسیع اور متنوع تھا۔ بلا شبہ، اور یہی اس مہم کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ اس اتحاد میں امریکہ کے پروفیسر امید صافی جیسے ترقی پسند مسلم اسکالرز، ایران سے نوبل انعام یافتہ شیرین عبادی اور فرانس کے شہر مارسیلز کے مفتی صہیب بن شیخ جیسی شخصیات شامل تھیں۔ ماہر تعلیم تاج ہاشمی نے تو کھل کر لکھا کہ شریعہ نہ اسلامی ہے نہ کینیڈین۔ اور خواتین کی تنظیموں کا کیا کردار تھا؟ خواتین کی تنظیمیں، خاص طور پر کینیڈین کونسل آف مسلم ویمن یعنی CCMW، اس مہم میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی تھیں۔ انہوں نے پورے ملک میں بیداری مہم چلائی اور پھر ایک بہت بڑا قدم کیوبیک کی نیشنل اسمبلی نے اٹھایا، جس نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں انٹاریو حکومت سے شریعہ کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ تو اس طویل اور شدید سیاسی جنگ کا آخرکار نتیجہ کیا نکلا؟ آخرکار عوامی دباؤ رنگ لایا۔ 11 ستمبر 2005، اور تاریخ بھی دیکھیے، اونٹاریو کے پریمیئر ڈالٹن میگنٹی نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا۔
انہوں نے کہا کہ اونٹاریو میں ایک ہی قانون ہوگا اور وہ ہے اونٹاریو کا قانون۔ انہوں نے مذہبی بنیاد پر کسی بھی قسم کی ثالثی کو مکمل طور پر مسترد کر دیا، اور یوں کینیڈا میں شریعہ کے انفاذ کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ ظاہر ہے اسلام پسند تنظیموں نے اس فیصلے کو آسانی سے قبول نہیں کیا ہوگا۔ ان کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے شدید رد عمل کرایا۔ ٹورنٹو میں بڑے احتجاجی مظاہرے کیے گئے، حکومت کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ اس مہم میں اخوان المسلمون سے منسلک تنظیمیں جیسے مسلم ایسوسی ایشن آف کینیڈا میک اور اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ ISNA سب سے آگے تھیں۔ ISNA کی ایک ترجمان کیتھی بلک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کینیڈا کے ان قوانین سے متفق نہیں ہیں جو مردوں اور عورتوں کو برابر کے حقوق دیتے ہیں۔ انہوں نے مختلف لیکن برابر یعنی ڈفرنٹ بٹ ایکول کے نظریے کا دفاع کیا، جسے ناقدین خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کا جواز سمجھتے ہیں۔ تو کینیڈا میں تو یہ کوشش ناکام ہو گئی، لیکن اس پوری بحث سے یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ آخر یہ شریعہ ہے کیا جس پر اتنا شدید اختلاف ہے؟ کتاب اس کی جڑوں تک کیسے پہنچتی ہے؟ یہیں سے کتاب اصل گہرائی میں اترتی ہے۔ مصنف کے مطابق شریعہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے لفظی مطلب کو دیکھنا چاہیے۔ لفظ شریعہ قرآن میں صرف 3 بار آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے پانی کے منبع کی طرف جانے والا راستہ۔ یہ ایک قانونی ضابطے سے زیادہ ایک روحانی راستہ، ایک طرز زندگی کا تصور ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، یعنی اس کا اصل مطلب قانون نہیں بلکہ ایک راستہ ہے۔ تو پھر یہ قانونوں کا مجموعہ کیسے بن گیا؟ کتاب اس کے ماخذ کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ جسے آج ہم شریعہ کہتے ہیں، اس کے کم از کم 10 مختلف ماخذ ہیں۔ ان میں قرآن، سنت، مقامی رسم و رواج، قیاس یعنی عقلی استدلال، اجماع یعنی علماء کا اتفاق رائے، اور یہاں تک کہ پرانے رومی اور پارسی قانون بھی شامل ہیں۔ 1 منٹ، 10 ماخذ اور ان میں سے الہامی یعنی خدائی صرف ایک ہے، قرآن؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نظام کو خدا کا قانون کہا جاتا ہے اس کا تقریباً 90% حصہ انسانی ذرائع پر مبنی ہے؟ کتاب یہی سوال اٹھاتی ہے کہ ایک ایسا نظام جس کا اتنا بڑا حصہ انسانوں نے بنایا ہے، اسے مکمل طور پر الہامی اور ناقابل ترمیم اللہ کا قانون کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور اس نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے کتاب ایک تاریخی ٹائم لائن پیش کرتی ہے جو بہت چونکا دینے والی ہے۔ اچھا، وہ ٹائم لائن کیا ہے؟ آئیے اسے ذرا آرام سے سمجھتے ہیں۔ کتاب کے مطابق قرآن 632 عیسوی تک مکمل ہو گیا، یعنی پیغمبر اسلام کی زندگی میں؟ بالکل، لیکن شریعہ کے قوانین جنہیں 5 بڑے اماموں نے مرتب کیا، وہ اس کے تقریباً 100 سال بعد 700 سے 850 عیسوی کے درمیان لکھے گئے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پہلے آیا اور شریعہ کے قوانین 1 صدی بعد مرتب ہونا شروع ہوئے، اور احادیث کی کتابوں کا کیا بتایا گیا ہے؟ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ احادیث کی 6 مستند کتابیں جنہیں شریعہ قوانین کے جواز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ شریعہ کے بھی 100 سے 200 سال بعد یعنی 800 سے 900 عیسوی کے درمیان مرتب کی گئیں۔ یہ تو تاریخ کو بالکل الٹا کر کے دیکھنے جیسا ہے۔ عام طور پر تو سمجھا جاتا ہے کہ پہلے قرآن اور حدیث آئیں اور پھر ان سے قوانین نکالے گئے، لیکن کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے قوانین بنائے گئے اور ان کو سہارا دینے کے لیے احادیث کی کتابیں بعد میں مرتب کی گئیں۔ مصنف کی دلیل بالکل یہی ہے۔ وہ اسے ایک بہت بڑی پردہ پوشی یعنی میسو کور اپ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اموی اور عباسی خلفاء نے پہلے اپنی بادشاہت کو مذہبی جواز فراہم کرنے کے لیے علماء سے اپنی مرضی کے قوانین بنوائے جنہیں شریعہ کا نام دیا گیا، اور پھر ان قوانین کو مزید مستند ثابت کرنے کے لیے بعد میں ایسی احادیث جمع کی گئیں جو ان قوانین کی تائید کرتی تھیں۔ یہ ایک سیاسی منصوبہ تھا جس کا مقصد بادشاہت کو مذہب کا لبادہ پہنانا تھا۔ اور اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ ایک انسانی کوشش تھی، نہ کہ کوئی الہامی حکم؟ کتاب کے مطابق سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ کوئی ایک شریعہ نہیں ہے بلکہ 5 مختلف شریعہ موجود ہیں۔ 4 سنی مکاتب فکر، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور ایک شیعہ یعنی جعفری۔ اگر یہ ایک واحد الہامی قانون ہوتا تو اس میں اتنے بنیادی اختلافات کیسے ہو سکتے تھے؟ ان کا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مختلف علماء کی انسانی کوششوں اور تشریحات کا نتیجہ ہے۔
کتاب میں شریعہ اور قرآن کے درمیان کچھ ٹھوس تضادات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو اس دلیل کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ کیا ہم ان میں سے چند پر بات کر سکتے ہیں؟ ضرور۔ سب سے واضح مثال سنگساری کی سزا ہے۔ شریعہ میں شادی شدہ زانی کی سزا سنگسار کرنا ہے، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کرنا۔ تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن میں سورہ نور یعنی سورہ 24 آیات 2 اور 3 میں زنا کی سزا 100 کوڑے بیان کی گئی ہے۔ وہاں سنگساری یا موت کی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ دوسری مثال ریپ کے ثبوت کے حوالے سے ہے۔ بالکل۔ شریعہ کے بعض قوانین کے مطابق ریپ کا شکار ہونے والی عورت پر یہ ناقابل یقین بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے 4 مرد گواہ پیش کرے، جبکہ قرآن کی روح یہ ہے کہ الزام لگانے والے پر ثبوت کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کہ مظلوم پر۔ اور ارتداد یعنی مذہب چھوڑنے کی سزا کے بارے میں کیا؟ یہ بھی ایک بہت متنازع معاملہ ہے۔ شریعہ کے مطابق مرتد کی سزا موت ہے، جبکہ قرآن کی سورہ 2 آیت 256 میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں کسی کو بھی صرف مذہب چھوڑنے کی وجہ سے سزائے موت نہیں دی گئی۔ اور آخری مثال فوری طلاق کی ہے۔ جی، شریعہ میں شوہر کو ایک ہی نشست میں 3 بار طلاق کہہ کر فوری طور پر اپنی بیوی کو ناقابل واپسی طلاق دینے کا حق حاصل ہے۔ یہ قرآن کے بیان کردہ عمل کی صریح خلاف ورزی ہے۔ قرآن میں سورہ 2 آیات 228 اور 229 میں طلاق کے لیے ایک طویل، سوچ بچار اور مصالحت کا عمل بیان کیا گیا ہے۔ یہ عمل کئی مہینوں پر محیط ہو سکتا ہے تاکہ دونوں فریقین کو اپنے فیصلے پر غور کرنے کا موقع ملے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب چیزنگ اے معراج یہ دلیل پیش کرتی ہے کہ اسلامی ریاست کے قیام کی کوشش اور اس کے لیے شریعہ کا نفاذ ایک سیاسی منصوبہ ہے، نہ کہ خالصتاً مذہبی فریضہ۔ کتاب شریعہ کو ایک انسان ساختہ قانونی نظام کے طور پر پیش کرتی ہے جس پر تاریخ، سیاست اور مقامی روایات کا گہرا اثر ہے، اور جو کئی اہم معاملات میں قرآن کی روح سے متصادم نظر آتا ہے۔ بالکل، اور یہیں آ کر کتاب کا عنوان چیزنگ اے معراج یعنی ایک سراب کا تعاقب پوری طرح سمجھ میں آتا ہے۔ یہ سراب ایک ایسی خالص، کامل، الہامی اسلامی ریاست اور اس کے بے عیب خدائی قانون کا تصور ہے جس کے نام پر جدید اسلام پسند تحریکیں چلائی جا رہی ہیں۔ کتاب کی دلیل یہ ہے کہ یہ آئیڈیل حقیقت میں کبھی موجود نہیں رہا۔ تاریخ میں جو کچھ بھی تھا وہ انسانی کوشش تھی جس میں اچھائیاں بھی تھیں اور خامیاں بھی۔ حقیقت اس سراب سے کہیں زیادہ انسانی، سیاسی اور پیچیدہ ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ تو اگر شریعہ اس نام نہاد اسلامی ریاست کی قانونی بنیاد ہے تو پھر اس نظریے میں عمل کی دعوت کیا ہے؟ اگلی بار ہم اسلام پسندانہ نظریے کے ایک اور سب سے متنازع اور غلط سمجھے جانے والے تصور پر بات کریں گے، جہاد۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب اس سراب کے اس پہلو کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اچھا، تو پچھلی نشست میں ہم نے اسلامی ریاست کے تصور پر بات کی تھی۔ جی، کہ یہ خیال آخر آیا کہاں سے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ بالکل۔ تو آج ہم اسی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ نظریہ عام لوگوں کی زندگی اور سیاست پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے ہم طارق فتح کی کتاب چیزنگ اے معراج یعنی سراب کا تعاقب کا سہارا لے رہی ہیں۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے شائع ہونے پر کافی، آپ کہہ سکتی ہیں، بحث چھیڑی تھی۔ جی ہاں، اور ہمارا مقصد اس کتاب کے دلائل کو غیر جانبداری سے سمجھنا ہے، چاہے وہ کتنے ہی اشتعال انگیز کیوں نہ ہوں۔ بالکل۔ آج ہم کتاب کے 2 مرکزی نکات پر بات کریں گے۔ پہلا تو وہ علامت جو کتاب کے مطابق سیاسی اسلام کی سب سے نمایاں پہچان بن گئی ہے، یعنی حجاب۔ جی، حجاب۔ ہم دیکھیں گے کہ کتاب اسے مذہبی فریضے کے بجائے ایک سیاسی آلہ کیوں کہتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ، ہم مغرب میں اسلام پسند تنظیموں کے جو وسیع تر ایجنڈے ہیں نا، اور ان کی حکمت عملی کا تجزیہ کریں گے، جیسا کہ مصنف نے اسے بیان کیا ہے۔ چلیں تو پھر حجاب کے موضوع سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ایک بہت ہی گہرے جملے سے ہوتا ہے، خالد حسینی کے ناول اے تھاؤزینڈ اسپلینڈڈ سن سے۔
ایک آدمی کی الزام تراشی کرنے والی انگلی ہمیشہ ایک عورت کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ بہت سخت جملہ ہے۔ بہت سخت۔ اور مصنف کا کہنا ہے کہ یہ ایک جملہ مسلم دنیا میں عورتوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے، اور ان کے نزدیک حجاب اسی محکومیت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ یہ صرف کوئی ادبی خیال نہیں ہے۔ نہیں، اس کی حقیقی مثالیں موجود ہیں۔ جی، جیسے وہ فلسطینی ٹی وی میزبان لانا شاہین کا واقعہ ہے۔ ہاں، جنہیں صرف اس لیے رگ سے رگ تک گلا کاٹنے کی دھمکی دی گئی کیونکہ وہ حجاب نہیں پہنتی تھیں۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر کپڑے کے ایک ٹکڑے پہ اتنا شدید، اتنا پرتشدد رد عمل کیوں؟ واقعی مذہبی تقوی سے ہے یا یہ ایک سیاسی بیان بن گیا ہے؟ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو وہاں عورتوں کو اپنے سینے یعنی جیب کو خمار سے ڈھانپنے کا حکم تو ملتا ہے۔ خمار یعنی سر ڈھانپنے والا کپڑا۔ جی، لیکن کتاب کے مطابق سر یعنی راس یا بالوں یعنی شیر کو ڈھانپنے کا کوئی واضح اور براہ راست حکم موجود نہیں ہے۔ اچھا۔ اور محمد اسد اور اسما بارلس جیسے جدید اسلامی اسکالرز بھی وہ اسی نقطے پر زور دیتے ہیں کہ قرآن کا اصل زور حیا اور شالینتا پر ہے، نہ کہ خاص طور پر سر کے بالوں کو ڈھانپنے پر۔ یہ ایک بہت اہم علمی نقطہ ہے، لیکن عملی زندگی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ۔ کتاب میں کینیڈا میں ہونے والے ایک تائیکوانڈو ٹورنامنٹ کا بھی ذکر ہے جو اس معاملے کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ جی، وہ کیوبک کا واقعہ ہے۔ وہاں 8 سے 12 سال کی بچیوں کو ٹورنامنٹ سے اس لیے دستبردار کروا دیا گیا، صرف اس لیے کہ انہیں سیفٹی ہیلمٹ کے نیچے حجاب پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ جی، اور یہاں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ سخت ترین شرعی تشریح کے مطابق بھی اس عمر کی بچیوں پر حجاب فرض نہیں ہوتا۔ تو پھر اتنا اصرار کیوں تھا؟ یہی سوال کتاب اٹھاتی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے، یعنی ان بچیوں کو کھیل سے روک دیا گیا؟ لیکن اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات وہ تھی جو اس کے بعد ہوئی۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق ان کی مسجد کی ویب سائٹ پر جو کچھ کہا گیا وہ تو ناقابل یقین ہے۔ وہی اس واقعے کا سب سے تشویشناک پہلو تھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس مسجد کی ویب سائٹ پر ان بچیوں کو حجاب اتارنے کے نتائج سے ڈرایا گیا۔ کیا مطلب؟ کس قسم کے نتائج؟ پیغام یہ تھا کہ اگر وہ حجاب اتاریں گی تو انہیں ریپ اور ناجائز بچوں جیسی سنگین دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا معصوم بچیوں سے یہ کہا گیا؟ جی، یہ سوچ ان معصوم ذہنوں میں ڈالی جا رہی تھی کہ عورت ہی مرد کے گناہوں کی ذمہ دار ہے، اور اگر اس پر کوئی آفت آتی ہے تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ یہ تو صرف ایک نظریاتی اختلاف نہیں، یہ تو بچوں کو نفسیاتی طور پر ڈرانے اور دھمکانے کا معاملہ ہے۔ یہ ذہنیت، یہ آتی کہاں سے ہے؟ کتاب اسے ایک وسیع تر پیٹرن کا حصہ بتاتی ہے۔ مصنف آسٹریلیوی شیخ تاج الدین الہلالی کے اس بدنام زمانہ بیان کا حوالہ دیتے ہیں۔ او ہاں، وہ کھلا گوشت والا بیان۔ جی، جہاں انہوں نے بے پردہ عورتوں کو کھلا گوشت قرار دیا تھا جس پر مکھیاں بھنبھناتی ہیں۔ کتاب کے مطابق یہ دونوں واقعات ایک ہی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں: عورت کو ایک جنسی شے سمجھنا جسے ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے تاکہ مرد فتنے سے بچ سکیں۔ اور یہ سلسلہ اور بھی گہرا جاتا ہے نا؟ جی، بہت گہرا۔ مصنف ابو لالا مودودی کی تحریروں کا حوالہ دیتے ہیں جن کی تشریح کے مطابق جنگ میں قید ہونے والی غیر مسلم خواتین سے جنسی تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ اور کتاب کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ نظریات ہیں جو اسلام پسند تحریکوں میں وسیع پیمانے پر پڑھائے اور پھیلائے جاتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس کتاب میں ایک خاتون اسکالر لالا بختیار کی ایک بہت ہی امید افزا کوشش کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، جنہوں نے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا، اور انہوں نے ایک بہت ہی متنازع آیت کی نئی تشریح پیش کی۔ جی، یہ سورت نساء کی آیت 34 ہے۔ اس میں ایک عربی لفظ آتا ہے اضرب، جس کا روایتی ترجمہ مارنا کیا جاتا ہے، اور اسے اکثر گھریلو تشدد کے جواز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ لالا بختیار نے تحقیق کے بعد اس کا ترجمہ الگ ہو جانا یا چھوڑ دینا کیا۔ یہ تو ایک انقلابی تشریح تھی۔ جی، جو عورت پر تشدد کی نفی کرتی تھی۔ تو اس کا رد عمل کیسا رہا؟ کیا اسے قبول کیا گیا؟ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جو شمالی امریکہ کی سب سے بڑی مسلم تنظیموں میں سے ایک ہے، جی، انہوں نے لالا بختیار کے ترجمے پر پابندی لگا دی۔ یعنی کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ مسئلہ صرف علمی اختلاف کا نہیں بلکہ ادارہ جاتی طاقت کا ہے۔ صحیح۔
ایک ایسی تشریح جو عورتوں کو با اختیار بنا سکتی تھی، اسے ایک پر اثر تنظیم نے خاموش کروا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، اور یہیں سے وہ پسند یعنی چوائس کی دلیل پر بھی سوال اٹھتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کتاب ترکی کی سیاستدان مروے کاوکچی کی مثال دیتی ہے۔ انہوں نے ترکی کی سیکولر پارلیمنٹ میں حجاب پہننے کے اپنے حق کا بھرپور مطالبہ کیا، جو ان کا جمہوری حق تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب ان سے ایران میں خواتین پر حجاب کی جبری پابندی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اسے اسلامی قوانین کا احترام قرار دے کر اس کا دفاع کیا۔ اوہ، تو یہ دوہرا معیار ہے۔ جی، کتاب کے مطابق یہی دوہرا معیار اس دلیل کو کمزور کرتا ہے کہ یہ صرف ذاتی پسند کا معاملہ ہے۔ تو کتاب یہ دلیل دے رہی ہے کہ حجاب صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں رہا، بلکہ اسے ایک سیاسی علامت، ایک سیاسی پرچم بنا دیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ علامت دراصل ایک بڑے سیاسی ایجنڈے کا حصہ ہے جس پر کتاب کا دوسرا حصہ روشنی ڈالتا ہے۔ مغرب میں اسلام پسندوں کی حکمت عملی۔ جی ہاں، کتاب کے مطابق یہ صرف انفرادی واقعات نہیں ہیں بلکہ ایک منظم کوشش کا حصہ ہے۔ مصنف 2003 میں ٹورنٹو میں ہونے والی ایک کانفرنس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں کویتی سیاستدان طارق السویدان نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ مغربی تہذیب اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے اور تباہی کے قریب ہے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بیان پر وہاں موجود نوجوان کینیڈین مسلمانوں نے پرجوش تالیاں بجائیں۔ جی، یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، یعنی وہ اپنے ہی ملک اور معاشرے کی تباہی پر خوشی منا رہے تھے۔ کتاب اس نفسیات کی کیا وجہ بتاتی ہے؟ اس کے پیچھے وہ نظریہ ہے جو دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، دارالاسلام اور دارالحرب۔ اسلام کا گھر اور جنگ کا گھر۔ جی، تاریخی طور پر دارالاسلام وہ علاقے تھے جہاں اسلامی قانون نافذ تھا، اور دارالحرب باقی دنیا۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ جدید اسلام پسند تنظیمیں اس پرانی تقسیم کو آج کے مغربی معاشروں پر لاگو کرتی ہیں، جو ان کے مطابق مسلمانوں کے لیے ایک دشمن علاقہ یعنی دارالحرب۔ بالکل، جہاں انہیں مسلسل حالت جنگ میں رہنا چاہیے۔ اور کتاب کے مطابق کون سی تنظیمیں ہیں جو اس نظریے کو فروغ دے رہی ہیں؟ کتاب خاص طور پر 3 بڑی تنظیموں کا نام لیتی ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن یعنی MSA، جو یونیورسٹی کیمپسز میں بہت فعال ہیں۔ جی، پھر اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ یعنی ISNA، اور کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یعنی KIR۔ KIR تو خود کو ایک شہری حقوق کی تنظیم کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جی، یہی تو کتاب کا نقطہ ہے کہ یہ تمام تنظیمیں بظاہر انتظام کی بات کرتی ہیں لیکن در پردہ مسلمانوں میں علیحدگی پسندی کے جذبات کو ہوا دیتی ہیں۔ اچھا، کتاب ان تنظیموں کے بارے میں مزید کیا کہتی ہے؟ کیا ان کے کسی سے روابط یا فنڈنگ کا بھی ذکر ہے؟ نے کا ہیڈ کوارٹر تھا، اسے $5 ملین کی سعودی امداد کا ذکر کیا گیا ہے، اور CAR کے لیے متحدہ عرب امارات کی طرف سے دی گئی ایک بڑی وقف جائیداد کا بھی حوالہ ہے۔ تو مصنف یہاں ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تنظیمیں بظاہر شہری آزادیوں کی بات کرتی ہیں لیکن ان کا اپنا رویہ ان اقدار کے خلاف ہے۔ کیا کتاب اس کی کوئی مثال دیتی ہے؟ جی، کتاب اس تضاد کو واضح کرنے کے لیے 2 کیسز کا موازنہ کرتی ہے۔ ایک طرف کینیڈا کے ایک ہم جنس پرست مسلمان محمد العطار، جنہیں 2002 میں مصر میں گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جی، اور کتاب کے مطابق CAR اس معاملے پر مکمل طور پر خاموش رہی۔ مکمل طور پر خاموش؟ اور دوسرا کیس؟ دوسرا کیس موہر ارار کا تھا، ایک شامی نجات کنیڈین انجینئر جنہیں غلطی سے دہشت گرد سمجھ کر شام بھیج دیا گیا، جہاں انہیں شدید تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں، اس کیس میں تو CAR بہت فعال تھی۔ بالکل، انہوں نے ایک بھرپور اور کامیاب مہم چلائی اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ تو ایک بہت ہی چونکا دینے والا تضاد ہے۔ کتاب اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتی ہے؟ کتاب کا نتیجہ یہ ہے کہ ان تنظیموں کے لیے انسانی حقوق کا معیار یونیورسل نہیں ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ متاثرہ شخص ان کے نظریاتی سانچے میں فٹ بیٹھتا ہے یا نہیں۔ مطلب موہر ارار ایک سیدھے سادے فیملی والے مسلمان تھے، جبکہ محمد العطار ہم جنس پرست تھے۔ کتاب کے مطابق یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا اصل مقصد تمام مسلمانوں کے حقوق کا دفاع نہیں بلکہ اپنے مخصوص سیاسی اور نظریاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اگر ہم پوری بحث کو سمیٹیں، کتاب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ ساری کوششیں کس مقصد کے لیے ہیں؟ کتاب کا اختتام اس نتیجے پر ہوتا ہے
کہ اسلام پسند ایجنڈے کا مرکزی نقطہ اور حتمی مقصد ایک افسانوی اسلامی ریاست کا قیام ہے، جسے مصنف سراب کہتے ہیں۔ جی، سراب۔ ان کے مطابق یہ آبسیشن اور یہ سراب مسلمانوں کے اندرونی خلفشار، تقسیم اور جبر کا باعث بنا ہے، اور اس کا سب سے بڑا شکار خود مسلمان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر مسلم خواتین، اقلیتیں اور وہ لوگ جو ان کی تنگ نظر تشریح سے اختلاف کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا اس کا کوئی متبادل ہے؟ جی، مصنف آخر میں ایک بہت اہم فرق بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر عام مسلمان اسلامی ریاست یعنی اسلامک اسٹیٹ نہیں چاہتے، بلکہ وہ اسلام کی حالت میں رہنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اسٹیٹ آف اسلام، یعنی وہ امن، ایمان اور روحانی سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نہ کہ ایک سیاسی نظریے کے لیے مسلسل جنگ اور تصادم کی حالت میں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ طارق فتح کی کتاب کے مطابق حجاب جیسے مذہبی لباس کو ایک سیاسی علامت میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ مغرب میں ایک وسیع، منظم اور مالی طور پر مستحکم اسلام پسند ایجنڈے کا حصہ ہے، جس کا مقصد انضمام کے بجائے علیحدگی کو فروغ دینا ہے، اور جس کا آخری خواب ایک ایسی اسلامی ریاست کا قیام ہے جسے مصنف ایک سراب قرار دیتے ہیں۔ صحیح۔ بالکل، اور یہ کتاب آخر میں ایک بہت گہرا اور غور طلب سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مصنف اسلامی ریاست کے سراب جو ایک سیاسی منصوبہ ہے اور اسلام کی حالت جو ایک ذاتی روحانی کیفیت ہے، ان میں فرق کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کے لیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب اس کی قیادت اپنے لوگوں کے لیے ذاتی ایمان اور امن کو فروغ دینے کے بجائے ایک سیاسی سراب کے پیچھے بھاگنے کو ترجیح دے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر کسی کو سوچنے کی ضرورت ہے، جی، اور یہ ایک بہترین نقطہ ہے جس پر ہم آج کی گفتگو ختم کر سکتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم اسی کتاب چیزنگ اے میراج کے ایک اور باب کا جائزہ لیں گے اور اس اہم موضوع پر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ تو آج ہم طارق فتح کی کتاب چیسنگ اے میراج یعنی ایک سراب کا تعاقب پر اپنی بات چیت مکمل کر رہے ہیں۔ پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے کتاب کے مختلف پہلوؤں پر گہرائی میں جا کر بات کی، لیکن آج ہم اس کے اختتامیے پر پہنچے ہیں، جہاں مصنف اپنی تمام دلیلوں کو سمیٹ کر ایک حتمی نتیجہ پیش کرتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا نتیجہ ہے جو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ بالکل، یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جہاں طارق فتح کوئی رعایت نہیں برتتے۔ وہ تمام تاریخی حوالوں، سیاسی تجزیوں اور سماجی تنقید کے بعد ایک بہت بڑا اور بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی خاص طور پر مغرب میں آج ایک ایسے تاریخی دورائے پر کھڑی ہے جہاں سے دو بالکل مختلف مستقبل کی طرف راستے نکلتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو اسی دورائے کے بارے میں ہے کہ وہ دو راستے کون سے ہیں اور مصنف کے مطابق اس سراب سے نکلنے کا واحد راستہ کیا ہے۔ اور اس دولائے کو سمجھانے کے لیے وہ ایک بہت ہی زبردست منظر کشی کرتے ہیں مستقبل میں لے جا کر۔ وہ سال 2076 کی بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی سال نہیں ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ طرف امریکہ اپنی آزادی کی 300ویں سالگرہ منا رہا ہوگا، ترقی، جمہوریت اور جدت کا جشن، اور دوسری طرف اسلامی کیلنڈر کے مطابق دنیا اسلام کی 1500ویں سالگرہ دیکھ رہی ہوگی۔ مصنف اس لمحے کو ایک آئینے کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی اگلی نسلیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ یعنی کیا وہ امریکیوں کے ساتھ کھڑی اپنی تہذیب اور کامیابیوں کا جشن منا رہی ہوں گی، یا پھر کہیں الگ تھلگ غصے اور مایوسی میں ڈوبی ایک خیالی اسلامی ریاست کے خواب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی؟ یہ تصویر ذہن میں ایک جھٹکا سا دیتی ہے۔ اور یہی مصنف کا مقصد ہے۔ وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا جواب تقدیر میں نہیں لکھا، یہ آج کے مسلمانوں کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ فتح اس خیال کو سختی سے رد کرتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ان کے مطابق یہ انتظار ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک مسلمان ماضی کی کھوئی ہوئی عظمت کے رومان میں گم رہیں گے اور ایک فرضی سنہری دور کی واپسی کا انتظار کرتے رہیں گے، وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ یہ تو کتاب کا مرکزی خیال بھی ہے کہ اسلامی ریاست کا تصور ہی وہ سراب ہے جس کے پیچھے بھاگتے ہوئے مسلمان اصل مسائل سے نظریں چرا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایک سراب ہے تو اتنی بڑی آبادی اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہے؟ مصنف کے مطابق اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ مصنف اس کی جڑ ایک بہت گہری نفسیاتی کیفیت میں دیکھتے ہیں، جسے وہ ایک دلچسپ نام دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ اصطلاح امریکی سیاستدان
آل گور کی کتاب دی اسالٹ آن ریزن سے لی ہے، جہاں خوف کی سیاست یعنی پالیٹکس آف فیئر کی بات کی گئی ہے۔ تاریخ فتح اسی تصور کو مذہبی تناظر میں لاگو کرتے ہوئے اسے خوف کی الہیات یا تھیولوجی آف فیئر کہتے ہیں۔ خوف کی الہیات، یہ سننے میں ہی بہت بھاری اصطلاح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسلم دنیا میں، خاص طور پر اسلامسٹ بیانیے میں، مذہب کا تعلق خدا کی محبت سے زیادہ خدا کے خوف سے جوڑ دیا گیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ علماء اور مذہبی رہنما مسلسل آخرت کی سزاؤں، عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے ڈراتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی تنقیدی سوچ اور سوال کرنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے۔ جب آپ ہر وقت خوفزدہ ہوں تو آپ عقلی دلیل اور استدلال سے کام نہیں لیتے۔ یعنی یہ خوف ایک ذہنی رکاوٹ بن جاتا ہے جو آپ کو نئے خیالات کو قبول کرنے یا پرانے عقائد پر سوال اٹھانے سے روکتا ہے۔ بالکل۔ مصنف یہاں ایڈمنڈ برک کا ایک قول نقل کرتے ہیں جو بہت برمحل ہے۔ خوف جیسا کوئی جذبہ ذہن کو سوچنے اور عمل کرنے کی طاقت سے اتنا محروم نہیں کرتا۔ جب خوف ذہن پر حاوی ہو جائے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور فتح کے مطابق اسلامسٹوں نے اسی خوف کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ وہ اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں اور کسی بھی قسم کی اصلاح یا تبدیلی کی مخالفت کر سکیں۔ آپ نے جو بات کی کہ خوف عمل کرنے کی طاقت چھین لیتا ہے، اس کا تعلق براہ راست اس بات سے جڑتا ہے جو مصنف مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ اس دلیل کو بالکل نہیں مانتے کہ امریکہ یا کینیڈا میں مسلمان چونکہ نئے ہیں اس لیے معاشرے میں ان کا کردار محدود رہا ہے۔ کہ کولمبس سے بھی پہلے مسلمان امریکہ کے ساحلوں تک پہنچ چکے تھے، اور اگر جدید دور کی بات کریں تو بھی آئیوا جیسی ریاست میں 1885 سے مسلمانوں کی موجودگی کے ثبوت ہیں۔ کینیڈا میں 1914 کا مشہور کوماگاٹا مارو واقعہ، جس میں برطانوی ہندوستان کے مسافروں کو داخلے سے روک دیا گیا تھا، اس میں بھی حسین رحیم نامی ایک مسلمان رہنما نے مسافروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی تھی۔ لیکن مصنف کا اصل نقطہ صرف تاریخی موجودگی ثابت کرنا نہیں ہے نا؟ ان کا زور اس بات پر ہے کہ اس موجودگی کے باوجود معاشرتی انصاف کی بڑی تحریکوں میں مسلمانوں کی شرکت نہ ہونے کے برابر رہی۔ سب سے چبھتا ہوا پہلو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1960 کی دہائی کو دیکھیں، جب افریقی امریکی مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی قیادت میں اپنے شہری حقوق کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگا رہے تھے، سڑکوں پر نکل رہے تھے، تو ISN اور MSA جیسی بڑی مسلم تنظیمیں کہاں تھیں؟ وہ اس جدوجہد سے مکمل طور پر غائب تھیں۔ اور وہ اس سے ایک بہت مشکل سوال جوڑتے ہیں کہ کیا آج مسلم تنظیمیں انسانی حقوق کی بات صرف اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ 1911 کے بعد ان کے اپنے حقوق اور مفادات خطرے میں پڑ گئے ہیں؟ بالکل، یہ ایک گہرا اخلاقی سوال ہے کہ کیا ہماری انصاف کی لڑائی صرف اپنے لیے ہے یا یہ ایک عالمگیر اصول ہے جسے ہم سب کے لیے چاہتے ہیں؟ اور اس نقطے کو صرف ایک الزام کے طور پر پیش کرنے کے بجائے مصنف ایک حقیقی زندگی کی مثال دیتے ہیں جو اس رویے کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ یہ امادو ڈیالو کا واقعہ ہے۔ ہاں، یہ واقعہ واقعی جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ذرا اس کی تفصیل بتائیں کیونکہ یہ مصنف کی دلیل کے مرکز میں ہے۔ یہ واقعہ 4 فروری 1999 کو نیو یارک میں پیش آیا۔ پولیس کے 4 اہلکاروں نے امادو ڈیالو نامی ایک غیر مسلح افریقی تارک وطن پر 41 گولیاں چلائیں۔ ان میں سے 19 گولیاں اسے لگیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اس واقعے پر پورے نیو یارک میں آگ لگ گئی۔ بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے۔ شہر کے بڑے بڑے رہنما جیسے ریورنڈ آل شارپٹن اور جیسی جیکسن نے گرفتاریاں دیں، لیکن مسلم تنظیمیں اور رہنما اس پورے منظرنامے سے غائب تھے۔ مکمل خاموشی تھی۔ اور پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے جس سے سارا معاملہ بدل جاتا ہے۔ جی، کچھ دنوں بعد یہ انکشاف ہوا کہ اس نوجوان کا پورا نام احمد ڈیالو تھا اور وہ گنی سے تعلق رکھنے والا ایک پابند صومصلات مسلمان تھا۔ جیسی یہ بات سامنے آئی، اچانک مسلم رہنماؤں کی نیند ٹوٹی اور وہ بھی احتجاج میں شامل ہو گئے۔ طارق فتح اس لمحے کو مسلم کمیونٹی کی قیادت کے لیے ایک آئینہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک مرنے والا امادو تھا، وہ ایک افریقی تھا، ایک انسان تھا، لیکن ہماری برادری کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جب وہ احمد نکلا تو وہ ہمارا بن گیا اور تب ہمیں اس کا دکھ محسوس ہوا۔ یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمدردی اور انصاف کا تصور کتنا محدود اور گروہی ہو سکتا ہے۔
یعنی انسانی حقوق تب تک اہم نہیں جب تک وہ ہمارے انسان کے حقوق نہ ہوں۔ اور مصنف کے مطابق یہی وہ ذہنیت ہے جسے تبدیل کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی آپ کہہ لیں اخلاقی کمزوری ہے جو کمیونٹی کو وسیع تر انسانی برادری کا حصہ بننے سے روکتی ہے۔ اس مایوس کن تصویر کشی کے بعد مصنف صرف مسائل گنا کر کتاب ختم نہیں کرتے، بلکہ وہ آگے بڑھنے کے لیے ایک واضح لائحہ عمل بھی پیش کرتے ہیں۔ اچھا، تو وہ اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بتاتے ہیں؟ کیا ہے وہ ٹھوس اقدام جو وہ تجویز کرتے ہیں؟ جی، وہ 5 نکات پر مشتمل ایک روڈ میپ دیتے ہیں جو ان کے نزدیک مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے ناگزیر ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی نقطہ، ریاست اور مذہب کی مکمل علیحدگی۔ عوامی پالیسی کے تمام معاملات میں مذہب کا عمل دخل ختم ہونا چاہیے۔ دوسرا، عالمگیر انسانی حقوق کا غیر مشروط احترام، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ صرف اپنے نہیں بلکہ اپنے مخالفین اور ناقدین کے انسانی حقوق کو بھی تسلیم کیا جائے۔ تیسرا نقطہ یقیناً انتہا پسندی سے متعلق ہوگا، کیونکہ یہ آج کے دور کا ایک بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ انتہا پسندی کا مقابلہ مسلمانوں کو خود کرنا ہوگا، یہ ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ جب تک کمیونٹی اپنے اندر موجود شدت پسند عناصر کو رد نہیں کرے گی، باہر کی دنیا ان پر شک کرتی رہے گی۔ چوتھا نقطہ بہت اہم ہے، صنفی امتیاز کا خاتمہ، جسے وہ جینڈر اپارتھائڈ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک مسلم معاشروں میں عورتوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا رہے گا، ترقی کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ان کے مطابق عورتوں کو مردوں کے پیچھے نماز پڑھنے پر مجبور کرنا یا انہیں عوامی زندگی سے دور رکھنا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اور ان کا 5واں نقطہ کیا ہے؟ 5واں نقطہ فرقہ واریت کے خاتمے سے متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر اس شخص کو مسلمان تسلیم کیا جائے جو خود کو مسلمان کہتا ہے۔ شیعہ، سنی، احمدی، اسماعیلی کی تفریق ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اندرونی تقسیم کمیونٹی کو کمزور کرتی ہے۔ یہ 5 نکات مل کر ایک جدید، روادار اور ترقی پسند مسلم معاشرے کا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت جرت مندانہ ایجنڈا ہے، اور کتاب کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے مصنف آخر میں صرف اپنی آواز شامل نہیں رکھتے بلکہ وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ جی، یہ کتاب کا ایک بہت خوبصورت حصہ ہے۔ وہ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے مختصر مضامین شامل کرتے ہیں تاکہ یہ بحث یک طرفہ نہ رہے۔ مثلاً پروفیسر محفوظ کنور کہتی ہیں کہ حل ایک مسلم اصلاحی تحریک اور ایک ایسی نشاط ثانیہ میں ہے جو سیکولر اقدار کو اپنائے۔ مصنفہ فرزانہ حسن یاد دلاتی ہیں کہ مسلمانوں کا عروج اس وقت تھا جب وہ روادار تھے، نہ کہ جب وہ عقائد میں شدت پسند ہوئے۔ مجھے سمیہ احمد جو کینیڈا میں پیدا ہوئیں، ان کا مشاہدہ بہت دلچسپ لگا۔ ہاں، وہ ایک حیران کن بات کہتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہاں اسلام کا تصور مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کے تصور سے کہیں زیادہ آزاد خیال اور لچکدار ہے، جبکہ مغرب میں بسنے والے مسلمان اپنی شناخت کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں 7ویں صدی کے ایک خیالی اور سخت اسلام کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے۔ بالکل۔ اور پھر کتاب کا پس لفظ حسین حقانی نے لکھا ہے، جو خود ایک بہت بڑے دانشور اور سفارتکار رہے ہیں۔ ان کا تجزیہ طارق فتح کی باتوں کو مزید وزن دیتا ہے، خاص طور پر اعداد و شمار کی روشنی میں۔ جی، حقانی صاحب اس بحث کو ٹھوس حقائق کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ تاریخ میں کبھی بھی کوئی واحد متفقہ اسلامی ریاست موجود نہیں رہی۔ یہ ایک جدید دور کی سیاسی ایجاد ہے۔ پھر وہ کچھ ایسے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں جو مسلم دنیا کی حالت زار کو بغیر کسی لگی لپٹے کے بیان کر دیتے ہیں۔ وہ اعداد و شمار کیا ہیں؟ وہ سننے والوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ پوری بحث کا رخ بدل دیتے ہیں۔ حقانی بتاتے ہیں کہ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے 57 رکن ممالک کی مجموعی GDP اکیلے فرانس سے بھی کم ہے۔ دنیا کی مسلم آبادی کا تقریباً نصف حصہ ناخواندہ ہے۔ مسلم اکثریتی ممالک کی کوئی ایک بھی یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیوں میں شامل نہیں، اور شاید سب سے چونکا دینے والی بات یہ کہ پوری مسلم دنیا اپنی مجموعی GDP کا صرف 0.2% تحقیق و ترقی پر خرچ کرتی ہے، جبکہ مغربی ممالک اوسطاً 5% خرچ کرتے ہیں۔ صرف 0.2% تحقیق پر؟ یہ تو واقعی ناقابل یقین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کی تخلیق اور نئی ایجادات میں تقریباً کوئی سرمایہ کاری ہی نہیں ہو رہی۔
یہ اعداد و شمار تو پوری تصویری بدل دیتے ہیں۔ یہی حسین حقانی اور طارق فتح کا مشترکہ نقطہ ہے کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کسی پاکیزہ اسلامی ریاست کی عدم موجودگی نہیں، بلکہ وہ حالت ہے جس میں مسلمان خود موجود ہیں۔ مسئلہ باہر نہیں، اندر ہے۔ مسئلہ سیاسی نہیں، بلکہ علمی، معاشی اور سماجی ہے۔ تو اس تمام بحث کے بعد طارق فتح اپنی کتاب کا اختتام کس بات پر کرتے ہیں؟ ان کا حتمی پیغام کیا ہے؟ وہ کتاب کا اختتام کسی خواہش کی فہرست سے نہیں، بلکہ ایک فریاد، ایک اپیل سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی مدد کے لیے صرف ایک کام کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ مظلومیت کے نشے یعنی ایڈکشن ٹو وکٹم ہڈ سے باہر نکلیں۔ ہر مسئلے اور ہر ناکامی کا الزام امریکہ، اسرائیل اور یہودیوں پر ڈالنے کی عادت کو ترک کرنا ہوگا۔ جب تک مسلمان اپنی خامیوں کا سامنا کرنے کے بجائے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے، وہ اسی جمود کا شکار رہیں گے۔ اور ان کے مطابق اصل مسئلہ قیادت کا ہے؟ جی، ان کے نزدیک اصل المیہ مسلم قیادت کی ناکامی ہے، جو اسلام کو جدیدیت، انفرادی آزادی اور انسانی حقوق کے اصولوں سے ہاں آہنگ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ کسی مہدی کا انتظار کرنا یا 14 صدیوں سے ادھورے اسلامی ریاست کے سراب کے پیچھے بھاگنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حل خود احتسابی میں ہے۔ اور کتاب کی آخری سطریں اس پوری بحث کا نچوڑ ہیں۔ بالکل۔ مصنف اپنی بات ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں: میرے ساتھی مسلمانوں، ہمیں اب بڑا ہونا پڑے گا۔ آئیے ایک سراب کا تعاقب کرنا چھوڑ دیں۔ ایک سراب کا تعاقب چھوڑ دیں، یہ ایک بہت ہی طاقتور اختتام ہے۔ طارق فتح کی یہ کتاب ماضی کی ایک رومانوی عظمت اور مستقبل کی حقیقی تعمیر کے درمیان ایک واضح انتخاب پیش کرتی ہے۔ یہ گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے بھی ایک گہری سوچ کا دروازہ کھولتی ہے۔ اگر کسی قوم کی شناخت اس کے سنہری ماضی کی کہانیوں سے اتنی جڑی ہو تو ایک نیا سنہری دور تعمیر کرنے کے لیے اسے اپنے ماضی کے کون سے حصوں کو یادگار سمجھ کر میوزیم میں رکھنا ہوگا اور کن اصولوں کو اپناتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔